یہ پہلا جو باب چل رہا ہے ابھی، یہ اطعمہ یعنی کھانے سے متعلق چند حدیثیں ہمارے سامنے ہیں. آگے پینے سے متعلق، اور پھر اس کے بعد شکار وغیرہ سے متعلق، پھر اس کے بعد پینے سے متعلق حدیثیں آئیں گی. ہمارے پاس اردو والے میں 19 نمبر پیج پر ہے، نیچے گوہ حلال ہے. گوہ جانتے ہیں نا؟ گوہ جانتے ہیں نا؟ مگرمچھ کی طرح نہ کہیں، جو چیز آپ ہمارے لیے جو حلال اس پر پابندی لگ رہی ہے، مگرمچھ کیا کریں گے آپ؟ تو بہتر یہ ہے کہ جو بہتر جو مل سکتا ہے وہی کھائیں. گوہ جو ہے، جس کو عربی میں ضب کہتے ہیں، عربی میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ ضب. یہ ضب باد ضبن کو معنی گوہ کے ہوتے ہیں. آپ نے کہا نا مگرمچھ سے ملتا جلتا ہے، گرگٹ وغیرہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم، اس سے ملتا جلتا ہے نا. اور عام طور پر صحراؤں میں یہ دکھائی دیتا ہے. ہم لوگ سعودی عرب میں صحرائی علاقے کے قریب رہتے تھے، تو ہم لوگوں نے کبھی کھایا تو نہیں، لیکن اس کو پکڑتے ہوئے شکار کرتے ہوئے بہت بار دیکھا. صحرائی جو ریتیلی جگہیں ہوتی ہیں، جو لوگ سعودی وغیرہ گئے ہوں گے وہ خاص طور پر جانتے ہوں گے، تو وہاں صحراؤں میں ریتیلی زمینوں میں سوراخ بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. بیچ سے آپ کی گاڑی جائے گی جہاں سے گاڑیاں چلتی ہیں، اور دونوں طرف آپ کو سوراخ کہیں نہ کہیں دکھائی دیں گے، جیسے سانپوں کے بیل وغیرہ ہوتے ہیں نا، ایسے ہی. اور آپ کو دور دور ایسے یوں چلتے ہوئے دکھائی دیں گے، بھاگتے ہوئے، چھوٹے بڑے. شکل بلا شبہ گرگٹ وغیرہ سے ملتی جلتی اس کی ہوتی ہے، لیکن چونکہ یہ چیز حلال ہے، یمن میں پائی جاتی تھی. اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا بات آئی تھی کہ یہ یمن میں پائی جاتی ہے. گوہ جو ہے یہ یمن میں پایا جاتا ہے. ہمارے علاقے میں نہیں، حجاز میں، مکہ مدینہ وغیرہ میں یہ چیز نہیں پائی جاتی ہے. اس وجہ سے ہماری طبیعت نہیں چاہتی اس کو کھانے کی. آدمی کی ایک طبیعت ہوتی ہے، کچھ چیزوں کو انسان نہیں کھاتا ہے، لیکن وہ چیز حلال ہوتی ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑے گا حکم کے اوپر. ہم لوگ جہاں تھے وہ یمن کے بارڈر کا ہی علاقہ تھا، ہے نا. یمن وہاں سے تقریباً 300 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا، تو وہ صحرائی علاقہ، وہاں پر بڑی تعداد میں گوہ پائے جاتے تھے. اور سعودی باقاعدہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے، اس کو شکار کرنے کے لیے نکلتے تھے، گاڑیاں چلاتے تھے، اور وہ یوں جو ہے نا گاڑیوں کو دوڑا کر کے ان کے اوپر چڑھا بھی دیا کرتے تھے. ایسا بھی ہوتا تھا کبھی. اور کبھی وہ مطلب اور طریقے، بندوق وغیرہ کے طریقے اپنایا کرتے تھے، وہ شکار کرتے تھے. بہرحال گوہ جو ہے وہ حلال ہے. شریعت کے اندر اس کا حکم یہ ہے کہ حلال ہے. جس کی طبیعت نہ چاہے وہ نہ کھائے، کوئی بات نہیں ہے. اس کو ذبح کرتے ہیں، بالکل ذبح کرنا ضروری ہے، بغیر ذبح کے کیسے حلال ہوگا؟ وہ چیز حلال ہے. آگے بات آ رہی ہے مچھلی، جیسے دیکھ رہے ہیں نا آپ، مچھلی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردہ بھی حلال کیا ہے. ٹڈی ہے، مردہ بھی حلال ہے، وہ ہے کہ نہیں؟ ایسے خون جو ہے ہمارے لیے حرام ہے، سوائے اس خون کے جو گوشت کے ریشوں میں ہوتا ہے وہ حلال ہے، لیکن بہنے والا خون جو ہے ہمارے لیے حرام ہے. جی ہاں. تو اس کے لیے آپ کو ضروری نہیں ہے مچھلیوں کو ذبح کرنے کا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. آپ زندہ بھی مچھلی آپ کو مل جائے تو آپ کو ذبح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو مطلب مثال کے طور پر مار دیں، یا تھوڑی دیر تک آپ اس کو پانی سے باہر نکال دیں، پھر موت ہو جائے گی اس کی. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اور کوئی مردار حلال نہیں ہے. روایت آگے آ رہی ہے، گو حلال ہے. اس روایت کے اندر یہ ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اور خالد بن ولید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، دیکھیے غور سے دیکھیے، جلدی ہم لوگ ختم کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں حضرت میمونہ کے گھر میں آئے. کہتے ہیں آپ کے پاس ایک بھونا ہوا گوہ لایا گیا. محنوز کے معنی کیا ہے؟ بھونا ہوا. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو واقعہ بیان فرمایا، فرشتے آئے تھے. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تھوڑی ہی دیر کے اندر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام بھونا ہوا بچڑا لے کر کے آئے. وہاں حنیذ کہا گیا، ہا نون یا زال، اور وہی یہاں پر محنوز کہا گیا، بھونے ہوئے کے معنی میں ہے. بہرحال
سامنے برتن میں رکھا ہوا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے لیے. تو بعض خواتین جو حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو پہلے بتا دو کہ کیا ہے سامنے، تاکہ وہ اپنے پسند کا کھائیں، جو ان کو کھانے کی چاہت وہ کھائیں. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو باقاعدہ بتلایا گیا کہ اللہ کے نبی آپ کے سامنے جو ہے یہ گو ہے بھنا ہوا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہاتھ جو آپ نے بڑھایا تھا وہ آپ نے ہاتھ کھینچ لیا اور آپ نے نہیں کھایا. راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، کس نے پوچھا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. میں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا یہ حرام ہے؟ یعنی آپ نے ہاتھ بڑھایا کھانے کے، پھر آپ نے ہاتھ ہٹا لیا، تو کیا یہ حرام ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے. وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِ، لیکن چونکہ یہ چیز میرے علاقے میں، میری قوم کی سرزمین میں نہیں پائی جاتی ہے، فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ، تو میں فطری طور پر اسے ناپسند کرتا ہوں، طبیعت کے طور پر ناپسند کرتا ہوں میں. خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے سنا کہ آپ نہیں کھائیں گے، آپ کو پسند نہیں، تو میں نے اس کو آپ کے پاس سے کھینچ کر کے اپنے سامنے کر لیا اور میں نے اسے کھا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کھا رہا تھا اور آپ مجھے دیکھ رہے تھے، یعنی کھاتے ہوئے آپ نے دیکھا. تو بہرحال اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، مسئلے میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے نا، کراہت کا مسئلہ بھی نہیں ہے. یعنی یہ نہیں کہ حرام نہیں ہے تو مکروہ ہے، مکروہ بھی نہیں ہے. فی نفسی یہ طبعی کراہت کا مسئلہ ہے کہ ہم کو بھی کوئی چیز پسند نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ مچھلیاں نہیں کھاتے ہیں، بعض لوگ گوشت نہیں کھاتے ہیں، بعض لوگ کوئی اور چیز نہیں کھاتے ہیں. تو یہ انسان کی اپنی طبیعت کے اوپر ہے، اس پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے کھایا گیا، آپ نے دیکھا، آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نہیں، حرام نہیں ہے، میرے علاقے میں نہیں پایا جاتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ میں نہیں کھاتا ہوں. بہرحال اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حلال قرار دیا ہے، اپنی چاہت کی بنیاد پر، طبیعت کی بنیاد پر اسے نہیں کھایا ہے، لیکن وہ حلال ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ یہ حلال ہے، صحابہ کرام پہلے سے بھی جانتے تھے کہ حلال ہے. ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک چیز کی حلت کے بارے میں آپ کو، صحابہ کو نہ معلوم ہو اور اس کو پکا کر کے آپ کے سامنے کھانے میں پیش کر دیں؟ ہے کہ نہیں؟ انہوں نے پیش کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بعض خواتین کو اندازہ تھا، آپ کے ازواج مطہرات کو، کہ آپ کو یہ چیز پسند نہیں ہوگی. تو آپ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا ہاں میں نہیں کھاؤں گا، اسے مجھے پسند نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ طبیعت کی بنیاد پر اگر کسی چیز کو اللہ کے نبی نے پسند نہیں کیا ہے تو اس سے شریعت کے حکم پر فرق نہیں پڑے گا. شریعت میں جو چیز حلال ہے وہ حلال ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں تھا تو ہم کیسے کھائیں، ہم بھی ناپسند کریں گے اس کو، نہیں. کیونکہ وہ عدم عقل یعنی نہ کھانا بطور شریعت نہیں تھا، بطور طبیعت تھا. اور انسانی طبیعت جیسے ہماری آپ کی ہے، ایسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھی. تو یہ ایک الگ چیز ہے. تیسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا اس سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن اخلاق تھا، آپ کا یہ طریقہ تھا، آپ نے ادب سکھایا ہے، کر کے دکھایا ہے کہ کبھی بھی آپ نے کھانے میں عیب نہیں لگایا ہے. آپ کو پسند آئے تو آپ کھا لیتے اور آپ کو پسند نہ آئے تو آپ نہیں کھاتے، لیکن آپ اس کی برائی کھانے کی نہیں کرتے. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ تو ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی چیز کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں تھی، آپ نہیں کھایا کرتے تھے، آپ کے علاقے میں نہیں پائی جاتی تھی وہ. آج ہم لوگ کتنا عیب لگاتے ہیں کھانوں کے اندر، بغیر تبصرے کے کوئی کھانا چھوڑتے نہیں ہم، کتنا بھی معیاری کیوں نہ ہو. یہ ہماری اور آپ کی کمیاں ہیں بہرحال، اور ہماری آپ کی کمیاں ہیں، یا کہہ لیجیے تربیت کی کمی ہے، یا ہم اور آپ جس ماحول میں جی رہے ہیں اس میں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ یہ عیب لگانا ہے، اور عیب لگانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناقدری کی دلیل ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو چیز اچھی ہے الحمدللہ بسم اللہ کیجیے، کھا لیجیے. نہیں پسند ہے تو وہ ایسی ہے، وہ ایسی ہے، یہ ہے، وہ ہے، ہم لوگ بولتے ہیں. اللہ ہم سب کو معاف فرمائے، نہیں بولنا چاہیے، عیب نہیں لگانا چاہیے. اس کے بعد اگلا مسئلہ کیا ہے؟ ٹڈی حلال ہے. ٹڈی کیا ہے؟ انگریزی میں کیا نام ہے اس کا؟ صحیح ہے یہ نا، اسی کو ٹڈی بولتے ہیں نا، ہرے رنگ کا. مجھے نہیں معلوم انگریزی میں کیا کہتے ہیں اسے، لیکن اس کی شکل بہرحال ویسے ہی رہتی ہے جیسے بچہ کہہ رہا ہے، اس کی ملتی جلتی شکل ہوتی ہے. اب ہمیں اتنی پرکھ نہیں ہے کہ وہ گراس شوپر میں اور اس میں کیا فرق ہے. نہیں، وہ جو ہرے رنگ کا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ہم دیکھ سکتے ہیں ہرے کلر کا ہوتا ہے. عام طور پر وہ بعض سردی کے موسم میں
کھیتوں پر وہ جانور بڑی تعداد، یہ دیکھیے آپ دکھا رہے ہیں، دیکھ لیجیے آپ لوگ، تو دکھائیے ادھر، دیکھنا چاہیے، جاننا چاہیے. یہ آپ نے کیا ڈالا ہے یہ؟ نہیں نہیں، انگلش میں یہی جاننا چاہتا تھا میں، کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ لوکس کہتے ہیں. ٹھیک ہے، گراسوپر نہیں ہے اس کا مطلب. خیر ٹھیک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں، آپ جانتے ہیں اس وقت غربت تھی، ہے نا، لوگوں کے پاس سفر کے وسائل بھی نہیں تھے، کھانے پینے کی بھی قلت تھی. صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن اوفا کی روایت ہمارے سامنے ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مشرکین سے 7 جنگیں لڑی. 7 جنگیں ہم لوگوں نے مشرکین سے لڑی. نأکل الجراد، ان 7 غزووں میں ہمارے پاس کھانے کے لیے ٹڈی تھی، ہم ٹڈی کھایا کرتے تھے. یہ جو آپ بھی دیکھ رہے تھے لوکس، یہ وہ کھایا کرتے تھے. ہم لوگ یہ سوچتے ہوں گے کہ اس میں کیا رہتا ہے کھانے کے لیے، ہے نا، لیکن نہیں، وہ ہے کھانے کی غذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، اور اس کو کھانے والے کھاتے ہیں. آج بھی عرب میں، سعودی عرب کے دیہاتی علاقوں میں جب اس موسم میں وہ بڑی تعداد میں آتے ہیں تو بڑی تعداد میں جیسے دیگر سامان بکتے ہیں ویسے وہ بھی بکتے ہیں، اور پورا پورا وہ جھولا تھیلا خریدتے ہیں، خرید کر کے اس کو لے جاتے ہیں، اور اس کے بعد اس کو کٹ کرتے ہیں، اس کے جو پرزے ہیں، اور اس کے بعد وہ بھون کر کے تل کر کے جیسے بھی چاہتے ہیں کھاتے ہیں وہ اس کو. الحمدللہ یہ چیز موجود ہے. تو اب اس کی مثال یوں سمجھ لیں کہ جیسے بھی یہ چیز بھی ہمارے یہاں ماحول میں نہیں ہے تو ہماری طبیعت بھی نہیں چاہتی نا ٹڈی کھانے کی، تو طبیعت نہیں چاہتی نہ کھائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ چیز جائز نہیں ہے، جائز ہے، آدمی کھانا چاہے تو کھائے جس کی طبیعت ہو. اور ایسے ہی دیکھیے آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث ہے یہاں پر، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ احلت لنا میتتان و دمان. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہمارے لیے 2 مردے اور 2 خون حلال کیے گئے ہیں. دونوں حرام ہے نا، یہ مردار بھی حرام ہے اور خون بھی حرام ہے، بہنے والا خون بھی حرام ہے. او دمم مسفوحن، بہنے والا خون حرام ہے. جو ریشوں کے اندر ہوتا ہے لگا ہوا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. دونوں مردار کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا الجراد والحوت، ہے نا، الجراد والحوت. یہ دیکھیے جراد یہ ٹڈی ہے اور حوت یہ مچھلی ہے. یہ 2 مردے حلال ہیں، یعنی اگر یہ ٹڈیاں مردہ ہمیں ملے تو بھی کھانا حلال ہے، اور ایسے ہی مچھلیاں مردہ ملے، اور عام طور پر تو یہی صورتحال ہے، تو ہمارے لیے حلال ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. اور 2 خون اللہ کے نبی نے فرمائے والدمان، 2 خون اللہ کے نبی نے فرمایا وہ کیا ہیں؟ الکبد والطحال، کلیجی اور تلی. خون ہی ہے، اگر آپ دیکھیں تو کلیجی کیا ہے؟ خون، جمع ہوا خون ہے وہ، اور تلی تو بالکل واضح طور پر آپ کو ہم کو دکھائی دیتا ہے کہ وہ جمع ہوا خون ہے، بکھر جاتا ہے وہ آپ اس کو ٹکڑا کریں تو. لیکن یہ دونوں خون بھی اور ایسے ہی یہ دونوں مردے بھی حلال ہیں. ابھی کسی ساتھی نے کہا تھا نا کہ کیا اس کو گوہ کو ذبح کرنا ضروری ہے؟ بالکل ذبح کرنا ضروری ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ 2 ہی مردار حلال ہیں، تو تیسرے کے لیے دلیل چاہیے، اور دلیل نہیں ہے تو وہ عام حکم کے اندر ہے کہ اس کو ذبح کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر کہنا اس کے اوپر ضروری ہے. شکار کی جہاں تک بات ہے تو شکار کرنے سے اگر گاڑی چڑھ جائے گی اس کے اوپر مثال کے طور پر، یا بندوق لگے گی اور مر جائے گا، تو ابھی وہ احکام آ رہے ہیں کہ بندوق سے شکار کرنے کی صورت میں کیا ہوگا. اگر بسم اللہ کر کے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بندوق کی گولی نکلی ہے، اس کو لگی ہے، تو دونوں صورتوں میں حلال ہے. وہ زندہ ملے تو بھی حلال ہے اور مردہ ملے تو بھی حلال ہے، کیونکہ ہم نے جو ضرب لگائی ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے، وہی اس کو ذبح کرنا ہے، وہی اس کو ذبح کرنا ہے. شرط اس کے اندر کیا ہے کہ اس کو لگے جب تو چوٹ لگنی چاہیے، اور چوٹ لگنے کے بعد جسم کھل جانا چاہیے، خون جاری ہو جانا چاہیے. اگر خون جاری نہیں ہوگا، خون جاری نہیں ہوگا تو مسئلہ کھڑا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خون جاری نہیں ہوا تو چوٹ سے مرا ہے وہ، چوٹ سے مرا ہے وہ، اور خون بہنا ضروری ہے، خون بہنا ضروری. روایتیں سب آگے آ رہی ہیں، شکار کے احکام پورے سامنے آ رہے ہیں، ابھی آگے والی حدیث میں ہی آ رہی ہیں وہ ساری باتیں، شکار کا بیان آگے آ رہا ہے. تو سارے مسائل آئیں گے. آج بندوق کا استعمال چل رہا ہے شکار وغیرہ کرنے کے لیے، وہ ساری باتیں آئیں گی. اور پہلے زمانے میں کتوں کے ذریعے شکار کیا جاتا تھا، سکھائے ہوئے ٹرین کیے ہوئے کتے چھوڑے جاتے تھے شکار کرنے کے لیے، اور وہ کتے مطلب اس طرح سے ٹرینڈ ہوا کرتے تھے کہ وہ شکار کو دوڑ کے پکڑتے تھے، اور پکڑ کر کے اسے استعمال نہیں کرتے تھے، منہ نہیں لگاتے تھے، اس کو کھاتے نہیں تھے وہ، بلکہ پکڑ کر کے وہ شکار کرنے والے کے حوالے کر دیا کرتے تھے.
یہ طریقہ ہوتا تھا. اور اگر وہ خود استعمال کر لے، اگر کھا لے تو اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے حرام ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ گویا کہ اس نے شکار جو کیا ہے ہمارے لیے نہیں کیا ہے، اس نے خود اپنی غذا کے لیے شکار کیا ہے اور کچھ حصہ بھی کھا لیا ہے، منہ لگا دیا، تو ہمارے لیے جائز نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اصل چیز ہے. آ رہی بات اس کے آگے. تو یہ ہے مسئلہ. ٹڈی ہمارے لیے کیا ہے؟ حلال ہے. ہماری چاہت ہو تو ہم کھائیں، نہ چاہت ہو تو نہ کھائیں، لیکن حلال ہے. مرغی حلال ہے کہ نہیں حلال ہے؟ اللہ نہ کرے کہ حلال نہ ہو، ورنہ تو سارا مسئلہ بگڑ جائے گا. کیونکہ دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ نان ویج یہی کھایا جاتا ہے کہ نہیں؟ مرغ کھائی جاتا ہے. تو مرغ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ایک نظام ایسا ہے کہ آپ دیکھیے کہ جس دور کی ہم بات کر رہے ہیں اس دور میں کتنی قلت رہی ہوگی مرغیوں کی، لیکن آج اتنی تعداد دنیا کی اللہ تعالیٰ نے آبادی بڑھا دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے راستے بھی یہ مطلب فارمنگ کے نکال دیے ہیں. اتنی کثرت سے مرغیاں پیدا کی جاتی ہیں. اب اس میں سوالات بھی لوگ کھڑے کرتے ہیں کہ آج کل کی جو بائلر مرغی ہے اس کی کیا حقیقت ہے. تو چونکہ ہمیں نہیں معلومات ہے اس سلسلے میں کہ اس کی کیا کیفیت ہے، کیسے ان کو پالا جاتا ہے، اس میں کیا میل ہے، کیا فیمیل ہے، کیا چیزیں، ان کو آئیڈیا نہیں ہے. کسی ویٹنری والے سے معلومات کرنے کے بعد ہم اس پر ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کیا اس میں واقعی کچھ مسئلہ ہے کیا، یا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بظاہر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں تو اس مسئلے کو دیکھ لینا چاہیے کہ کیا واقعی اس میں کچھ قباحت. کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں میل فیمیل نہیں ہوتا، لوگ کہتے ہیں کہ میل فیمیل اس میں نہیں ہوتا، ایسا لوگ کہتے ہیں، لیکن ہمیں تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے. وہ جو بچے لائے جاتے ہیں، جس کو پالا جاتا ہے، کھانے سے متعلق مسئلہ ہے، ہم کوئی سیاسی یا ہم کوئی ایسا مسئلہ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں. تو یہ سب جاننا ضروری ہے. جیسے بھی چچا کہہ رہے ہیں کہ رہتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس میں فیمیل نہیں ہوتا ہے. وہ کیا چیز رہتی ہے ہم نہیں جانتے. اس میں مرغ کبھی کسی نے دیکھا نہیں، کہتے ہیں کسی نے مرغ نہیں دیکھا ہے، جو بھی ہے مرغیاں ہی رہتی ہیں، ایسا لوگ کہتے ہیں. تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ کبھی مرغی ہی دکھائی دیتی ہے، مرغا کبھی دکھائی نہیں دیتا. نہیں، گاؤں کی بات نہیں چل رہی ہے، یہ بوائلر کی بات چل رہی ہے، برائلر ہی کی بات چل رہی ہے. ہاں، تو اگر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ جو اشکالات ہیں اس کے اندر، اس کو ایک بار قاعدے سے، جہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، یعنی پالنے پوسنے کی، بچے جو لائے جاتے ہیں، بچے کہاں سے نکلتے ہیں، کیسے نکلتے ہیں، میل فیمیل کا اس میں کچھ معاملہ ہے کہ نہیں. کیونکہ ہم تو جانتے ہیں نا، یہ جو نسل ہے اس کی پیدائش کا جو نظام اللہ کے ہاں وہ کیا ہے؟ میل فیمیل کا ملاپ ہوتا ہے کہ نہیں؟ پھر انڈے ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر وہ سینے کا مرحلہ ہوتا ہے، پھر بچے پیدا ہوتے ہیں، اس میں میل بھی رہتے ہیں، فیمیل بھی رہتے ہیں. لیکن یہ فارمنگ کا جو نظام ہے، اس میں اگر واقعی کچھ باریکیاں ہے تو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ابھی جو ہم بات کر رہے ہیں یہ برائلر کی دور کی بات نہیں ہے، اور نہ وہ مسئلہ ہے، فی نفسی مسئلہ مرغی کا ہے. ہاں، کیا کر دیتے ہیں؟ نہیں، اس پر بات ہوگی انشاءاللہ، ابھی بات ہوگی انشاءاللہ، ابھی بات آئے گی. وہ بالکل وہ مسئلہ آسان نہیں ہے، ہلکا نہیں لینا چاہیے اس کو. وہ حلت اور حرمت کا مسئلہ ہے. نہیں، تو یہ بے احتیاطی ہے مسلمانوں کی طرف سے، بہت زیادہ بے احتیاطی ہے. اس سلسلے میں بہت سارے مسائل ہیں، آج ہم لوگ اس مسئلے پر غور نہیں کرتے. آپ اہل عرب یعنی سعودی عرب وغیرہ کے علماء کے فتاوے اگر آپ دیکھیں گے اس سلسلے میں، ذبیحے کے مسئلے میں، ذبیحہ کس کے ہاتھ کا استعمال کیا جائے. ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نہیں دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہے کہ کافر ہے، بسم اللہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. مسلمان ہو جس کو مسلمان کہتے ہیں. بہت سارے لوگوں کے عقائد بہت زیادہ بگڑے ہوئے ہیں، شرکی عقائد. مثال کے طور پر قبروں اور مزاروں پر سجدے کرنے والے لوگ بھی ہیں، اور جن کو ہم عام طور پر مطلب مسلمانوں کے فہرست میں ہی ہیں وہ، نو ڈاؤٹ. ایسے لوگوں سے ایسے مطلب مسائل آپ فتوے اگر پوچھیں گے علماء سے تو باقاعدہ کہیں گے کہ جو عقیدے میں اس کے یہاں کفر ہے، شرک ہے، تو اس کا ذبیحہ حلال کیسے ہو سکتا ہے. یہاں تک اس مسئلے کی نزاکت اتنی زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس مسئلے کی نزاکت اتنی زیادہ ہے. میرے کہنے مطلب یہ ہے کہ آپ بلا تحقیق، یہ تو بہت درجہ بے احتیاطی ہے کہ آپ یہ بھی نہ دیکھیں کہ یہ مسلمان ذبح کرنے والا ہے کہ ایسے ہی ہے، بسم اللہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. مسلم ہوٹلوں کے اندر مطلب ہمیں عام طور پر اطمینان رہتا ہے اور رہنا چاہیے کہ بھائی مسلمان ہیں اور یہ مسلمانوں کے پاس سے لاتے ہوں گے، ہے نا، اور اس پر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اسے ذبح کیا گیا ہوگا. تو بسم اللہ اللہ اکبر بولتا ہوگا نا، ہم آپ نہیں سنیں. کیا ہے بسم اللہ اللہ اکبر بولنے میں؟ کیا ہے؟ چولی ذبح کرا بسم اللہ اللہ اکبر رہتا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. نہیں، اگر بسم اللہ اللہ اکبر کہا ہوا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ جائز ہے، حلال ہے، اس میں کوئی پیچیدگی نہیں. جہاں تک رہا مسئلہ اس کا عقیدہ کیا ہے، تو اگر ہم نے کسی کو آنکھوں کے سامنے اگر کفریہ شرکیہ کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا ہے
تو اس کے اوپر عموم کے حساب سے حکم نہیں لگا کر کے اسلام سے باہر نہیں نکال سکتے ہیں اس کو، اس میں بے احتیاطی نہیں ہونی چاہیے۔ خیر ہم لوگ بات کریں گے ابھی انشاءاللہ اس مسئلے پر۔ یہ دیکھ لیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، حضرت زہدم بن مدرب جرمی سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھے، دسترخوان لگوایا انہوں نے اور دسترخوان پر مرغی کا گوشت منگوایا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک سرخ رنگ کا آدمی اندر آیا جو بظاہر دیکھنے میں لگتا تھا کہ اس کا چہرہ غلاموں کے جیسا ہے، ہوگا کوئی معاملہ، کہتے ہیں نا کہ تو غلام لگتا ہے، یہ تو کوئی مثال کے طور پر کاریگر لگتا ہے ایسا، تو کہا کہ بظاہر شکل و صورت اس کی لگتی تھی کہ غلاموں جیسا ہے وہ۔ اس سے کہا کہ آؤ، یعنی آؤ کھانے پر، دسترخوان پر، تو وہ تھوڑا سا ہچکچانے لگا، آنے سے کترانے لگا، تو انہوں نے باقاعدہ جواب دیا، صحابی رسول نے کہا کہ آؤ کھانے میں شرکت کرو، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعنی یہ دلیل دینا چاہتے ہیں کہ مرغ جو ہے وہ حلال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا ہے۔ بہرحال یہ مرغیوں کے بارے میں یہ سوالات عام طور پر کیے جاتے تھے جب دیہات میں اور دیشی مرغیاں کھائی جاتی تھیں جو گلیوں میں کچرے اور گندگی چیزیں کھا کر کے پلتی تھیں، تو سوالات کیے جاتے تھے، اور یہ سوال غلط نہیں ہے۔ اس وقت جو سوالات کیے جاتے ہیں اگر ایسے مسائل ہوں تو سوالات صحیح ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں یہ مرغیوں کا مسئلہ ہو یا اونٹوں کا مسئلہ ہو، جو اونٹ یہ بھی گندگی کھایا کرتے تھے، بعض اونٹ گندگی کھایا کرتے تھے، تو یہ مسئلہ پیدا ہوتا تھا کہ ان کا کھانا جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ ایسے اونٹوں کو جلالہ کہا جاتا تھا، الابل الجلالہ، یعنی گندگی کھانے والا اونٹ۔ آپ سوچیں گندگی، اونٹ گندگی کیوں کھائے گا؟ لیکن نہیں، ہوتے ہیں کوئی شکل کسی قسم کے اونٹ جو گندگی کھایا کرتے تھے۔ تو ایسے مرغیاں ہوں یا کوئی اور جانور ہو جن کا کھانا حلال ہے، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے گندگی ہی کھاتا ہے تو ایسی صورت میں اس وقت اس کا گوشت کھانے سے بچنا چاہیے۔ اس کو مہینے، 2 مہینے، 4 مہینے کے لیے گندگیوں سے ہٹا کر کے صاف ستھرے غذا کے قریب کرنا چاہیے، تاکہ وہ اسی کو کھا کر کے پلے۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی جسم سے وہ غذائیت پہلے والی تھی وہ نکل جائے گی اور ستھرا ہو جائے گا، اس کے بعد اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کا اہتمام ہونا چاہیے اگر کہیں ایسا پایا جاتا ہے تو، کیونکہ ظاہر بات ہے کہ ہمیں طیبات کھانے کا حکم دیا گیا ہے، ہمیں خبائث اور گندی چیزوں کو کھانے سے منع کیا گیا ہے، اور یہ اسی کا حصہ ہے، احتیاط ہونا چاہیے۔ شکار کی بات میں کہہ رہا تھا کہ شکار کے سلسلے میں یہ پورا باب ہے اور شکار کے احکام ہے، کئی ایک حدیثیں موجود ہیں۔ اس میں یہ ہے، دیکھیے ہم نے کہا کہ حدیثوں کی اگر ہم عربی پڑھیں گے تو ہم پھنس جائیں گے، بہت وقت جائے گا اس کے اندر، اور عربی الفاظ پھر ہم شرح کرنا شروع کریں گے تو ٹائم چلا جاتا ہے، اس لیے اس سے بچتے ہیں۔ شکار کا بیان، شکار کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہنا، یہ پہلا مسئلہ ہے۔ شکار کرنا ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہنا ضروری ہے۔ یہ حدیث دیکھیے، ترجمے میں لکھا ہے معنی الحدیث کے اندر، حضرت ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، میں نے پوچھا، میں اللہ کے نبی کے پاس آیا، میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں بڑی تعداد میں یہودی عیسائی رہتے ہیں، بڑی تعداد میں یہودی عیسائی بستے ہیں، ایسی جگہ ہم رہتے ہیں، سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہم ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ ان کے برتنوں میں کھانا کھا سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، کیا جواب دیا؟ ایک سوال اور بھی ہے، سوال یہ ہے کہ اور میں شکار کی زمین میں کہ اپنے کمار اور تربیت دیے گئے کتے سے شکار کرتا ہوں۔ ایک سوال، دو سوال، ایک سوال یہ کہ ہم عیسائیوں یہودیوں کی بستی میں عام طور پر رہنا ہمارا ہے، وہاں پر ان کے برتن میں کھانا کھانے کی نوبت آتی ہے، ہم کھانا ان کے برتن میں کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دوسری چیز، ہم شکار کرنے والے لوگ ہیں، شکار کرتے ہیں، شکار کرنے کے لیے 2 طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ ایک شکار کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اپنی تیروں کا استعمال کرتے ہیں، تیر مارتے ہیں، کمان سے تیر چھوڑتے ہیں۔ دوسری چیز ہے کہ سکھائے ہوئے، ٹریننگ دیے ہوئے، تربیت دیے گئے کتوں کو شکار کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسے کتوں کو بھی شکار کرنے کے لیے چھوڑتے ہیں جو تربیت دیے ہوئے نہیں ہیں، عام کتے ہیں، سدھائے ہوئے سکھائے ہوئے کتے نہیں، ایسے کتوں کو بھیجتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ اس میں سے میرے لیے کیا حلال ہے، کیا حرام ہے؟ کیا حلال ہے، کیا حرام؟ یہ سوال تھا۔ اب دیکھیے جواب کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تمہارا پہلا سوال تھا، پہلا سوال جو تھا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی برتنوں میں کھانا کھانے کا کیا حکم ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر تمہیں یہود و نصارہ کے برتنوں کے علاوہ برتن ملے تو ان کے برتنوں میں نہ کھاؤ۔ یعنی گویا کہ مسلمان کی تلاش یہ ہونی چاہیے کہ وہ ستھرے برتنوں میں کھانا کھائے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے برتنوں میں یعنی اول نہیں کھائے، یعنی پہلے اس میں نہیں کھانا چاہیے، دوسرے برتنوں میں کھانا کھانا چاہیے۔ اگر نہیں نہ ملے تو کیا کریں؟ تو ہم خود اس برتن کو دھوئیں، ان کے دھونے پر نہ اکتفا کریں،
بلکہ ہم اس برتن کو خود اپنی طرف سے دھو لیں اور دھونے کے بعد اس میں ہم کھا سکتے ہیں. یہ ہمیں ایک بہت اچھا طریقہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سکھایا. اس پر عمل ہم ہندو ہوٹلوں میں بھی کر سکتے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہندو ہوٹلوں میں بھی ہم اس طرح کا اہتمام کر سکتے ہیں. برتنوں میں کھانے کی بات ہے. یہاں بھی یہ بات نہیں آ رہی کہ وہ نان ویج ہے اور اس کو بسم اللہ کہا ہے، وہ ہندو ہے کہاں سے لایا ہے. ہمیں اس سے بات نہیں، ہم اس سے بحث نہیں کر رہے ہیں. برتن میں کھانا کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے ہیں وہاں پر؟ تو کہیں تو معیاری انداز کے ہوٹل ہوتے ہیں جہاں بھائی وہ باقاعدہ دھو کر کے صاف کر کے، اور آپ دیکھیے کہ وہ اس کو بھاپ دکھا کر کے پلیٹ آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے نا، فنگس ونگس سے بچنے کے لیے. تو وہاں آپ کو اس کی ضرورت نہیں. لیکن اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہاں صفائی ستھرائی کا مسئلہ ہے یا اور کوئی مسئلہ ہے تو آپ اپنے ہاتھ سے اس برتن کو دھو لیں. ہم دھوتے نہیں ہیں، بس اوقات ٹیشو کا استعمال کر لیتے ہیں، پوچھ لیتے ہیں. اطمینان اگر ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس پر بھی اکتفا کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمیں یہاں سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے. اس سے یہ سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں جہاں تک ہو مسلم ہوٹلوں میں کھانا کھانا چاہیے. کہ آپ نے کیا فرمایا، اگر تمہیں ملے تو نہ کھاؤ ان کے برتنوں میں. اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایسی جگہوں سے دوری رہنے کی کوشش کرو جہاں اس طرح کے مسائل پیش آتے ہوں. لیکن نہیں، ہم ہندوستان میں ہیں تو یہ مسائل تو پیش آتے ہی رہتے ہیں. کہاں ہم کو ہر جگہ ہوٹل ملتے ہیں مسلم؟ نہیں ملتے ہیں بہت ساری جگہوں پر. تو ہم کھا سکتے ہیں، لیکن کوشش یہ کریں کہ اپنے ہاتھ سے دھو لیں یا کم سے کم اپنے ہاتھ سے اس کو پوچھ لیں، اطمینان کر لیں. یہ پہلا سوال. دوسرا سوال کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے اپنے کمان سے یعنی تیر سے شکار کیا ہے تو دیکھیں، تیر چھوڑنے سے پہلے تم نے اس کے اوپر بسم اللہ کہا ہے، اللہ کا نام لیا ہے، تو اسے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم نے بسم اللہ اکبر کہہ کر کے تیر چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، شکار کو لگا. شکار زندہ ملے گا یا مردہ ملے گا، دونوں صورتوں میں کوئی حرج نہیں. زندہ ملا ہے تو ہم پھر ذبح کر دیں گے اس کو، ہے نا. اور زندہ نہیں ملا ہے، بسم اللہ اکبر کہہ کر کے تیر جو چھوڑا گیا تھا اس سے اس کو لگا ہے اور اس کی وجہ سے خون بہا ہے اور اس کی جان نکل گئی ہے، تو وہ لگنا اور خون بہنا بسم اللہ اکبر کے ساتھ وہی اس کا ذبح کرنا ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، ہم اس کو کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. البتہ اس کے بعد کیا کہتے ہیں، جو تم نے اپنے تربیت والے کتے یعنی سکھائے ہوئے کتے کو بھیج کر کے شکار کیا ہے، کہتے ہیں اگر تمہیں وہ مرنے سے پہلے مل جائے تو تم اسے ذبح کر لو. ظاہر سی بات ہے، مرنے سے پہلے اگر ملا تو ذبح تو کریں گے ہی نا. ہم اگر اسے کیسے استعمال کریں گے؟ ہم تو اسے ذبح کر کے کھا لیا کرو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اور اس بارے میں اور کئی ایک مسائل ہیں جو آگے والے حدیث میں آ رہے ہیں. کئی شکلیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں آپ جانیے کہ غور کیجئے کہ وہ کیسا دور تھا. کھانے پینے کے لیے، غذاؤں کے لیے کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اس طرح اویلیبل نہیں رہتا تھا. تو اس وقت مسائل کھڑے ہوتے تھے حلال کے حرام کے. صحابہ کرام کا حلال حرام کی بابت فکر مند ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے. اس معاملے میں کتنے حساس تھے وہ. حساسیت ہونی چاہیے. آج ہمیں بحتیاطی نہیں ہوتی. ہم خالی کس جگہ پہنچتے ہیں، عام طور پر حالات ہے، ہم جب پہنچتے ہیں تو ہم اس کی کوالٹی ہے نا، اس کے اندر جو انگریڈینٹ کیا کہتے ہیں، مسالے کیا استعمال کیے گا، اس کا ٹیسٹ کیسا ہے، اس کی لذت کیسی ہے، یہ چائنیز اسٹائل ہے یا کیا ہے، یہ ہم دیکھتے ہیں. ہمارا ذہن بھی کبھی نہیں جاتا کہ یہ آیا کہاں سے ہوگا، مسلم ہیں غیر مسلم ہیں کیسے لائے، کبھی ہم نہیں سوچتے. یہ سب چیزیں بہت زیادہ مطلب دین کے سلسلے میں، حلال و حرام کے سلسلے میں بے احتیاطی کی دلیلیں ہیں. اس میں احتیاط ہونا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے، بچنا چاہیے اور احتیاط کرنا چاہیے. کوئی حرج نہیں کہ بھی آپ سوال ہی کر لیجئے اس سے، بھئی آپ کہاں سے گوشت منگاتے ہیں، کہاں سے لاتے ہیں. آپ سے کسی دکان کا نام لے لیں، ٹھیک ہے آپ اس کا نمبر دے دیجیے ذرا میں کنفرم کر لوں. ہم لوگوں کو نہیں چلتا بھائی، ہم کنفرم کر لیتے ہیں. ہم بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے، کنفرم کریں گے، کھائیں گے نہیں کھائیں گے، نہیں ہوگا تو دوسرا کچھ کھائیں گے، وہ نہیں کھائیں گے اتنے اطمینان ہوگا. تو اس طرح سے اہتمام ہونا چاہیے. یہ سب چیزیں ہماری دین کی ذمہ داریوں میں سے، کیونکہ حلال و حرام کی بابت ہمیں تاکید دی گئی ہے کہ حلال حرام کی مطلب آپ اس کا یقین کر کے کھاؤ، ایسے مت کھاؤ. پاکیزہ کھانا ہے اور خبیث کو چھوڑ دینا ہے. حدیث سے کیا معلوم پڑا؟ کفار کے برتن میں، اور یہاں کپڑے کی مثال بھی دی گئی، کپڑا بھی اسی حکم میں ہے کہ اگر استعمال کرنے کی نوبت آ جائے تو اپنے ہاتھ سے دھو کے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے. جب برتن استعمال کر سکتے ہیں تو کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ کپڑا تو اخف ہے نا، ہلکا ہے. اس سے کھانے کا مسئلہ زیادہ نازک ہے، پہننے کا مسئلہ اس سے ہلکا ہے. نمبر 2، زیر استعمال کپڑوں اور برتنوں کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے. یعنی جو استعمال کرنا ہے کپڑے یا برتن، اس کو پاک ہونا ضروری ہے. تیسری بات معلوم پڑی کہ تیر کمان اور سکھائے ہوئے کتے کے ذریعے سے شکار کرنا جائز ہے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ثابت ہے، روایت آپ دیکھ رہے ہیں کہ بخاری کی ہے. چوتھا مسئلہ ثابت ہوا کہ تیر کو شکار کی طرف جب چھوڑا جائے تو یا ایسی حکم میں ہے گولیاں چلائی جائے، بندوق کے ذریعے شکار کیا جائے تو ضروری ہے، یا ایسے ہی کتے کو بھیجا جائے
شکار کرنے کے لیے، تو اس وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ لینا چاہیے۔ بسم اللہ اللہ اکبر اگر نہیں کہا ہوا ہے تو بھی اس کی حلت کی شکل ہے، وہ پکڑ کر کے لاتا ہے آپ کو، اگر کتا مثال سے پکڑ کر کے لاتا ہے اور زندہ لاتا ہے، اس کو ٹچ نہیں کیا اس نے، تو گویا کہ ہمیں شکار کر کے دے دیا، اس نے کچھ کیا نہیں اس کے اندر۔ اب جانور ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم نارمل جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کرتے ہیں، ایسے اس کو بھی ذبح کریں گے اور اس کا بھی گوشت کھائیں گے۔ مسئلہ کب آئے گا؟ جب بغیر بسم اللہ اللہ اکبر کے ہم نے چھوڑ دیا ہے کتے کو اور اس نے اس کو پکڑا ہے اور اس کی جان چلی گئی ہے، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا، اس کا کھانا جائز نہیں ہوگا، کتے نے کھایا ہو یا نہ کھایا ہو۔ یہی معاملہ تیر کمان کا ہے، تیر سے اگر لگا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا ہے اور جانور مر چکا ہے تو حلال نہیں ہے وہ، لیکن اگر تیر لگا ہے، جانور تڑپ رہا ہے اور آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں، تو اب اس کو آپ اپنے ہاتھ میں لے لیجیے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر دیجیے اور اس کا گوشت کھا لیجیے۔ یہ ساری کیفیت اس کے اندر ہے۔ خیر، اس کے بعد دیکھیے شکار کے احکام۔ شکار کے احکام، یہ لمبی حدیث ہے، کافی لمبی حدیث ہے اور بہت ساری اہم باتیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یہ پیج نمبر 23 پر ہے۔ حمام بن حارث عدی بن حاتم سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں سکھلائے ہوئے کتے چھوڑتا ہوں، یعنی وہی شکار کرنے کے لیے چھوڑتا ہوں، اور بسم اللہ اللہ اکبر بھی کہہ دیتا ہوں۔ وہ شکار کو پکڑ کر میرے پاس لاتے ہیں، جانور کو شکار کر کے پکڑ کر کے میرے پاس وہ کتا لاتا ہے، تو میں کیا کروں؟ سوال یہ ہے کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، جب تو اپنا سکھلایا ہوا کتا چھوڑے اور تو نے اللہ کا نام بھی لیا ہو، یعنی تکبیر پڑھی ہو، تو وہ شکار کھا لے جو اس نے تیرے لیے پکڑا ہے۔ واضح ہے نا؟ یہاں تک تو کوئی مسئلہ ہے نہیں، جو بات پہلے پڑھی ہے وہی بات یہاں پر بھی ہے۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ وہ اسے قتل کر دیں، اگرچہ وہ اسے قتل کر دیں، یعنی وہ اگرچہ شکار کرنے والا جانور کتا اس کو شکار کرے اور مار ڈالے، مر جائے، وہ کیا تب بھی میرے لیے حلال ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں، اگرچہ وہ قتل کر دے یعنی مار ڈالے تو بھی حلال ہے۔ کیوں حلال ہے؟ بسم اللہ اللہ کہہ کر کے ہی اس نے چھوڑا گیا تھا نا، تو اس نے اس کو مارا ہے۔ مارنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ذبح کرنے کا حکم ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ کہ ذبح کیا گیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو ذبح کیا گیا، اسی حکم میں ہے، اسی درجے میں ہے وہ، اس لیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ بس شرط کیا لگائی اللہ کے نبی نے؟ شرط یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی اور کتا دوسرا شریک نہ ہو۔ ہم نے ایک کتا چھوڑا تھا، لیکن جب شکار ہاتھ میں آیا ہے یا شکار کو جب ہم نے دیکھا ہے مرا ہوا، یعنی جان نکلی ہوئی تھی، تو دو کتے دکھائی دے رہے تھے، تو اس کا کھانا حلال نہیں ہوگا، کیونکہ پتہ نہیں کہ کس کا کام ہے یہ۔ جو میں نے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے چھوڑا تھا، اگر اس کا یہ کام ہے تو ٹھیک ہے، حلال ہے، لیکن اگر دوسرے کتے نے حملہ کر کے اس کو ختم کیا ہے، مار ڈالا ہے، تو حلال نہیں ہوگا، کیونکہ اس پر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں بولا گیا تھا۔ تو اگر دو کتوں نے وہ کام کیا ہو تو پھر ہمارے لیے اس کا کھانا حلال نہیں ہے۔ یہ دو شکلوں میں ہو سکتا ہے، یا تو ہمیں دو کتے وہاں دکھائی دیں، یا مثال کے طور پر اس شکار کو جو ہمیں مردہ ملا ہے یا زندہ ملا ہے، دونوں صورتوں میں یہ چیز ہے کہ اس کے جسم پر کتنے پنجے لگے ہوئے ہیں، کتنے یعنی اس کے اوپر حملے کیے گئے ہیں، یہ ہم لوگ شاید نہ جان سکیں، لیکن جس کا یہ کام ہوتا تھا نا، وہ اچھی طرح سے پرکھ لیتے تھے کہ یہ ایک جانور کا کام ہے یا دو جانوروں کا کام ہے، اس میں ایک نے شکار کیا ہے یا دو کوئی شریک تھا اس کے اندر۔ بہرحال یہ تاکد کرنا ضروری ہے کہ یہ میرے ہی بھیجے ہوئے جانور سے، کتے سے، جس کو میں نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھوڑا تھا، اسی کا کام ہے۔ زندہ مل جائے تو بھی ہم ذبح کریں گے، اور مردہ بھی اگر ہو جائے وہ تو ذبح کرنے کے حکم میں ہے کہ ذبح کیا ہوا ہے، حلال ہے۔ اس کے بعد آگے کہتے ہیں، مزید سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں میں نے پوچھا اللہ کے نبی سے، میں اپنا تیر شکار پر پھینکتا ہوں اور میں شکار کر لیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جب تو اپنا چوڑا تیر، یہ سمجھنے کی بات ہے، دیکھو ابھی جب جانور ہم ذبح کرتے ہیں قربانی میں، ہے نا، عقیقے میں، یا ایسے ہی گوشت کھانے کے لیے ہم جس کو ذبیحہ کہا جاتا ہے، ہم جب یہ کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ آپ سے کسائی کہتا ہے کہ آپ ذبح کریں گے یا میں خود ذبح کروں، ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں نہیں میں ذبح کروں گا، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے پاس بالکل کھڑا رہتا ہے اور آپ سے کہتا ہے کہ آپ صرف سلہ مار کے چھوڑ دو۔ کیا مطلب ہوتا ہے آپ کو بتاؤں میں؟ اصل میں پورا اگر آپ دیر تک کاٹتے رہو گے کہ وہ جو سلے میں شروع میں جو نسیں کٹتی ہیں اس کے بعد نیچے والی بھی کٹ جائیں ایک ساتھ میں، تو یہ بہت خطرناک ہے، اس لیے کہ خون حرام ہے اور خون نکلنا ضروری ہے، خون نکلنا ضروری ہے، اگر اس کے ساتھ میں نیچے والی بھی چیز نیچے تک کٹ جائے گا تو خون نہیں نکلے گا، جتنا خون نکلنا چاہیے اتنا خون نہیں نکلے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ سلہ مار کے آپ چھوڑ دو، اور اس کے بعد آپ دیکھیے کہ پھر وہ بہت بے پرواہی سے کام کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کچھ لمحے چند سیکنڈ تک خون جاری رہنا چاہیے،
پھر اس کے بعد وہ حلق جو ہوتی ہے گھاٹی والی ہڈی، اس کے اندر وہ چھری کی نوک داخل کرتے ہیں، پھر کاٹتے ہیں۔ یہ اصل میں ایسا نہیں کہ ان کی اپنی کوئی چیز ہے، یہ مطلب شرعی مسئلہ ہے۔ یہ ایک ساتھ میں اگر آپ پوری گردن کاٹ دیں گے نا، ٹکڑا الگ کر دیں گے، تو خون جس طرح نکلنا چاہیے نہیں نکلے گا۔ یہ اسی لیے باقاعدہ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ کون سی دو نسیں ہیں، جس کا نام کیا ہے، جس کو پہلے کٹنا چاہیے، بعد میں پھر دوسری کٹنی چاہیے، تو بالترتیب وہ خون جاری ہوتا ہے۔ اصل میں خون نکلنا ضروری ہے، یہ اصول ہے حلال ہونے کے لیے ضروری کہ خون جاری ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیے ابھی بات آگے، اگلا جو سوال آ رہا ہے اس سوال میں یہی بات پوچھی گئی ہے۔ صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنا تیر چوڑائی میں پھینکتا ہوں۔ ایک ہے تیر کی دھار لگے جانور کو، نوک لگے، انی جو ہوتی ہے وہ اس کو لگے تو وہ جسم سے گزرے گا تو خون جاری ہو جائے گا۔ لیکن ایک یہ ہے کہ وہ تیر آڑے میں، یعنی آڑے میں لگے، جیسے لاٹھی یا لکڑی لگے کسی جانور کو، جسم کو چوٹ لگے اسے، لیکن خون جاری نہ ہو۔ یہ سوال پوچھا گیا۔ میں چوڑائی میں اپنا تیر چھوڑتا ہوں، یعنی چوڑائی میں جانور کو لگتا ہے وہ، لیکن آپ جان لیجیے کہ تیر اگر چوڑائی میں بھی اگر جانور کو لگتا ہے تو بھی کبھی چوٹ اتنی تیز لگ سکتی ہے کہ خون جاری ہو جائے، پھٹ جائے جسم۔ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ چوٹ لگے، خون جاری نہ ہو، پھٹے نہیں جسم، لیکن چوٹ کی ضرب کی وجہ سے موت ہو جائے اس کی۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں۔ سوال یہی کیا گیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر تم اپنا تیر چوڑائی میں چھوڑتے ہو، یعنی یوں لگتا ہے، دھار نہیں لگتی بلکہ پٹ لگتا ہے، تو دونوں اس صورت میں کیا ہے؟ شکار کے اگر وہ شکار کے جسم کو پھاڑ دے تو اسے کھا لو، یعنی گویا کہ جسم پھٹ جائے، خون جاری ہونا چاہیے۔ حلق پر چھری چلائی جاتی ہے تو خون زیادہ تیزی سے جاری ہوتا ہے، لیکن اگر جسم کے کسی اور حصے سے بھی اگر خون جاری ہو اور دیر تک جاری ہو تو بھی خون جسم کا نکل جائے گا۔ اتنی رفتار سے نہیں نکلے گا لیکن نکل جائے گا، اور خون نکلنا ہی ضروری ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اگر وہ جسم کو پھاڑ دے تو اسے کھا لو، اور اگر وہ چوڑائی کی جانب سے لگے اور اسے پھاڑے نہیں، یعنی اس پر خالی چوٹ لگے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اسے مت کھاؤ۔ خون جاری نہیں ہوا ہے نا، خون جاری ہونا چاہیے۔ اس تیر کے اوپر بسم اللہ کہا گیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ وہ تیر لگا ہے، لیکن وہ چوڑائی میں لگا ہے، پھٹ گیا ہے تو حلال ہے، خون جاری ہو گیا ہے۔ دونوں صورتوں میں خون جاری ہو جائے، آپ کو زندہ ملے تو بھی حلال ہے اور مردہ ملے تو بھی حلال ہے، لیکن اگر چوٹ لگے اور چوٹ سے اس کی موت ہو جائے تو حلال نہیں ہے۔ چوٹ لگ جائے، آپ کو زندہ ملے اور آپ ذبح کریں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ یہ شکل ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں دوسری سند روایت کی، اور جو اگلی سندیں ہیں دوسری، کہتے ہیں سوال کیا اس کے اندر کہ اگر کتے کے ذریعے سے ہم نے کتے کو چھوڑا ہے شکار کرنے کے لیے، اور کہتے ہیں کہ کیا ہے، مگر یہاں تک کہ کتا اسے نہ کھائے۔ کتے کو اگر بھیجا گیا، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے کتے کو چھوڑا گیا شکار کرنے کے لیے، کہتے ہیں کہ کتا اسے پکڑ لے اور اسے منہ نہ لگائے۔ اگر کتے کے ذریعے شکار کیا گیا ہے تو یہ شرط ہے کہ کتا اس کو پکڑے اور شکاری کو دے، پکڑ کے لائے اس کو دے دے، یا پکڑ کر کے رکھے اور آپ بھاگ کر کے جائیں، اس کو اپنی تحویل میں لے لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر وہ کھا لے تو اس کا ہمارے لیے کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ہم نے جو چھوڑا تھا اس کو کہ وہ شکار پکڑے گا، شکار کو پکڑا نہیں ہمارے لیے بلکہ شکار اپنے لیے کیا ہے، اس نے اپنے کھانے کے لیے کیا ہے، تو ہمارے لیے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اگر کتا، کہتے ہیں کہ اگر کتا شکار کا جسم کھا جائے تو پھر تم اسے مت کھاؤ، کیونکہ اس نے شکار ہمارے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے وہ شکار اپنے لیے پکڑا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اس میں سے کچھ کھایا ہے، اس نے منہ لگایا ہے اور گوشت نوچ کر کے کھا لیا مثال کے طور پر جسم کے کسی بھی حصے سے، تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ اپنے لیے اس نے شکار کیا، اس لیے اس کو چھوڑ دو، مت کھاؤ۔ یہ بھی آپ دیکھیے کہ حلال و حرام کے مسئلے میں یہ احتیاط کا پہلو ہے، یہ محتاط رہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس نے شکار کو قبضے میں کرنے کے لیے ہاتھ کا پنجے کا استعمال کیا، منہ کا بھی استعمال کر لیا، کٹ گیا ہوگا کوئی حصہ، نہیں، ہم اسے نہیں کھائیں گے، کیونکہ منہ لگا دیا ہے اس نے، اس لیے ہم اسے نہیں کھائیں گے۔ اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ اس نے شکار اپنے لیے پکڑا۔ اگر تمہارے کتوں کے ساتھ دوسرے کتے شریک ہو جائیں تو بھی اس شکار کو نہ کھاؤ۔ بہت واضح سی بات ہے کہ ہم نے بسم اللہ کر کے چھوڑا تھا، وہ ہمارا کتا تھا، لیکن دوسرا کتا شریک ہوا ہے تو پتہ نہیں ہے کہ اس نے
اس نے کیا یہ کام یا اس نے کیا ہے یہ کام. اچھا کہتے ہیں کہ کیونکہ تم نے اپنے کتے کو چھوڑتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہا تھا، دوسرے کتے پر تم نے بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہا ہے، اس لیے احتیاط ہے کہ بچو. اچھا کہتے ہیں کہ اس روایت میں یہ ہے کہ جب تم اپنے کتے سکھائے ہوئے کتے کو چھوڑے تو اللہ کا نام لو، اور اگر وہ تیرے پاس شکار پکڑ کر لائے اور تم اسے زندہ پاؤ تو اسے ذبح کر لو. بہت واضح سب بات ہو چکی ہے کہ زندہ پکڑ کے اگر لاتا ہے تو دونوں صورتوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کتا سکھایا ہوا ہو یا نہ سکھایا ہوا ہو. اس نے اگر کھایا نہیں ہے پکڑ کر کے آپ کو دیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کے لیے، بسم اللہ اکبر کہا ہوا ہے تو بھی اور نہیں کہا ہوا ہے تو بھی، کیونکہ آپ کے پاس زندہ جانور کو پکڑ کر کے کسی نے دے دیا ہے. جیسے آپ پکڑتے ہیں کسی بھی راستے سے، آپ بسم اللہ اکبر کے ذبح کریں گے اسے، اور اگر تم اسے زندہ پاؤ تو ذبح کر ڈالو، اور اگر تم اسے اس حالت میں پاؤ کہ وہ مار دیا گیا ہے اور کتے نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا ہے تو بھی کھاؤ. بسم اللہ اکبر کہا گیا ہے، کتے نے شکار کیا ہے اور شکار ایسے کیا کہ وہ شکار جانور جو ہے وہ مر گیا، لیکن اس میں سے کتے نے کچھ کھایا نہیں تھا تو بھی حلال ہے، کیونکہ ہم نے بسم اللہ اکبر کہہ کر کے گویا کہ جیسے چھری سے ذبح کرتے تھے ایسے ہم نے اس کتے کے ذریعے سے ذبح کر دیا. زندہ ہو تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ویسے بھی حلال ہے وہ. نہیں جائز ہے نا، بات آ گئی نا، نہیں جائز ہے، چاہے وہ زندہ جانور مر چکا ہو یا زندہ ہو، اگر کتے نے کھایا ہے تو وہ ہمارے لیے شکار نہیں کیا، اس نے اپنے لیے شکار کیا ہے. دونوں صورتوں میں بات ہو گئی ہے، وہ آ چکی ہے. اچھا ایک سوال اور ہے اس کے اندر، کہتے ہیں کہ کتے نے اس میں سے کچھ نہیں کھایا تو تم کھاؤ، کیونکہ کتے کا پکڑنا ذبح کرنے کے مترادف ہے. ٹھیک ہے، ہو گئی بات. اس روایت میں ہے کہ جب تم اپنا تیر پھینکو تو اس پر اللہ کا نام لو. اس روایت میں ہے کہ اگر کتے نے شکار کیا جانور کا ہے نا، ہرن کا اور کوئی جانور جو حلال ہے، اور وہ 2 دن 3 دن غائب تھا، روایت میں کہ 1 سے 2 دن غائب رہے یا 2 سے 3 دن غائب رہے، یعنی وہ جانور پتہ نہیں کہاں گیا. شکار اس نے کیا، اسی ایریا میں شکار کیا، یہ جنگل کا علاقہ جہاں آپ ہمیشہ بھیجتے ہیں کتوں کو، لیکن وہ شکار نہیں آیا، نہیں ملا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اس سلسلے میں کیا کریں گے، 1 سے 2 دن یا 2 سے 3 دن. اس پہ تذکرہ ہے کہ اگر وہ تم سے اوجھل رہے، یعنی نہ دکھائی دے آپ کو، 2 دن 3 دن آپ ڈھونڈتے رہے کہ اس نے شکار تو کیا ہے، اس کو میں نے کتے کو بھیجا تھا لیکن جانور پتہ نہیں کہاں چلا گیا، چھوٹ گیا اس سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کے جسم میں جب تمہیں ملے 2-3 دن کے بعد تو اس کے جسم میں اپنے تیر کے علاوہ کوئی اور نشان تمہیں دکھائی نہ دے. اپنے تیر کے علاوہ کوئی اور نشان، آپ نے تیر مارا، جانور کو لگا، بھاگ گیا، وہ 2 دن 3 دن نہیں ملا، لیکن اس کے بعد ملا، تو اب ہم اس جانور کو پائے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ سوال ہے. جواب اس کا یہ ہے، کہتے ہیں کہ تیر کے علاوہ کوئی نشان نہ پاؤ تو تمہارا اگر دل چاہے تو کھا لو. یعنی کیا مطلب، اگر اطمینان نہ لگے تو نہ کھاؤ. اس میں مسئلہ کیا ہے، تم اپنے تیر کا نشان اس میں پاؤ، اس کے سوا کوئی نشان نہ پاؤ. اصل میں تیروں کی کئی قسمیں ہوا کرتی تھی، اس کے اندر نسل اور کیا کیا سب نام تھا اس کا. تو آدمی اپنے تیر کی ضرب کو سمجھتا تھا کہ میرا تیر لگے گا، یہ تیر جب لگتا ہے جسم کو تو کس طرح سے پھاڑتا ہے، کس طرح سے اس پر اثر انداز ہوتا ہے. تو اگر آدمی کو لگے کہ یہ میرے ہی تیر کا ہے تو اب اس کو اطمینان ہے تو کھا لے، نہ اطمینان ہے تو اسے نہ کھائے. احتیاط کرے اپنے حلال و حرام کے مسئلے میں. آخری مسئلہ ہے کہ اگر تم اس جانور کو پانی میں ڈوبا ہوا پاؤ، جانور ملا آپ کو جو تیر لگنے کی وجہ سے شکار میں مطلب شکار ہوا اس کا، لیکن وہ بھاگا اور پانی میں گر گیا، تو اب ایک مسئلہ ہے کہ اس کو ہم کھائیں کہ نہ کھائیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نہیں، پانی میں گرنے کے بعد اسے مت کھاؤ، کیونکہ اب میں نہیں معلوم، 2 دن کے بعد ملا ہے جانور، پتہ نہیں ہے یہ کہ وہ تیر لگنے کے بعد زخمی ہوا اور زخمی ہونے کے بعد اس کی موت ہو گئی تھی، یا پھر وہ زندہ تھا اور زندہ ہونے کے بعد پانی میں گرنے کی وجہ سے ڈوبنے کی وجہ سے مر گیا ہے. کیونکہ اگر ڈوبنے کی وجہ سے مر گیا ہے تو حرام ہے، وہ ہے کہ نہیں. اس کو چوٹ لگی اور اس کی موت نہیں ہوئی، بلکہ وہ زندہ ہی پانی میں گرا، زندہ تھا وہ، لیکن پانی میں گرنے کی وجہ سے، ڈوبنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے. یہ چند مسائل ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے کسی کی ضرورت میں یہ چیزیں نہ آتی ہوں، لیکن چونکہ دین کا شریعت کا مسئلہ ہے، جدید جو مسائل ہیں، جدید جو آلات ہیں، بندوق ہے یا اور بھی جو چیزیں ہیں، لوگ گلیل وغیرہ سے بھی شکار کرتے ہیں،
ٹھیک ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو آج کل رائج ہیں، ان رائج ہونے والی چیزوں میں ہم اس کے ذریعے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. تو مسائل جو ہے نا وہ گرچہ کسی اور پس منظر میں ہیں، لیکن ہمیں ہر دور میں کام آئیں گے. ہر دور میں اس طرح کی پیچیدگیاں آتی ہیں جس میں یہ چیزیں ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنتی ہیں. یہ حدیث جو گزری ہے اس کے مسائل ذکر کیے گئے ہیں، سرسری طور پر دیکھ لیں. نمبر 1، سکھایا ہوا کتا یا باز وغیرہ. یہ ہم اس کا تذکرہ چھوڑ دیا نا ہم نے کہ پرندوں کو شکار کرنے کے لیے باز کا استعمال کیا جاتا ہے. باز سدھائے جاتے ہیں باقاعدہ، وہ باز آپ کو پرندوں کا شکار کر کے آپ کو لا کر کے دیں گے، یا زندہ ہی پکڑ کر کے لا کر کے آپ کو پیروں میں چپک کر کے. آپ نے دیکھا ہوگا بازوں کو جو پرندوں ہی کو نہیں اٹھاتے ہیں بھائی، یعنی انسانوں کو اٹھا لیتے ہیں. وہ اتنے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں وہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک قوت دی ہوئی ہے ان کے پیروں میں، ان کے ہاتھ، ان کے پنجوں میں. سدھایا ہوا کتا یا باز وغیرہ اگر تکبیر پڑھ کے چھوڑا جائے، تکبیر پڑھ کر کے چھوڑا جائے اور وہ جانور کو شکار کرے تو اسے کھانا جائز ہے، اگرچہ وہ مرا ہی کیوں نہ ملے. ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ کر کے چھوڑا ہوا ہے، اللہ پر بول کے چھوڑا ہوا ہے، تو مرا ہوا ملے بھی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نمبر 2، سدھائے ہوئے کتے کے ہمراہ اگر دوسرے عام کتے شامل ہو جائیں تو اس کا شکار کیا ہوا جانور نہیں کھانا چاہیے. بہت واضح سی بات ہے، پتہ نہیں ہے کہ اس شکار ہمارے والے نے کیا ہے کہ دوسرے نے کیا ہے. نمبر 3، تیر پر، شکار پر تیر پھینکتے وقت، ایسے ہی کتا چھوڑتے وقت یا گولی چلاتے وقت تکبیر پڑھنا ہی چاہیے، جس پوزیشن میں بھی ملے، کیونکہ پتہ تو ہے نہیں کہ زندہ ہی ملے گا، وہ کوئی زندہ ہی ملے گا ایسا کوئی ضروری تو ہے نہیں. آپ بسم اللہ اللہ کر کے چھوڑیں گے تو آسان رہے گا. نمبر 4، جس شکار کو کتے کھا جائے اس کا بچا ہوا گوشت کھانا جائز نہیں ہے، اپنے لیے شکار کیا. نمبر 5، اگر شکار کا جانور کتے زندہ پکڑ کر مالک کے پاس لے آئیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اسے ذبح کرے. زندہ ملا ہے تو اس کو ظاہر ہے کہ اس کو یعنی کھانے کے قابل بنانے کے لیے اس کو زندگی سے تو ہٹانا ہی پڑے گا نا، ذبح ہی کرنا اس کے لیے راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. نمبر 6، اگر شکار کا جانور زخمی ہو کر پانی میں گر جاتا ہے اور وہ ڈوب کر مر جاتا ہے، اسے کھانا جائز نہیں، کیونکہ وہ مشتبہ ہو جاتا ہے، پتہ نہیں وہ تیر یا گولی سے مرا ہے یا پانی میں ڈوب کر کے مرا ہے. پانی میں ڈوب کر کے مرے گا تو مردار ہو جائے گا وہ، اور تیر یا گولی سے مرے گا تو زندہ رہے گا، تو حلال رہے گا وہ. ہاں یہ دیکھیے کہہ رہے ہیں، ہاں اگر پانی تھوڑا ہو اور شکاری کا غالب گمان یہ ہو، زیادہ اندازہ یہ ہو کہ اس کی جو موت کا جو سبب ہے وہ تیر یا گولی ہی ہے، تو اس کا کھانا جائز ہے. کیونکہ پانی اتنا نہیں ہے تو پانی میں جب ڈوبنے کے قابل پانی نہیں تو کہاں سے ڈوب کے مرے گا وہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی موت کا سبب تیر کی ضرب ہی ہے، گولی کی مار ہی کی وجہ سے وہ مرا ہے، اور ہم نے اس تیر یا گولی پر بسم اللہ اکبر پہلے ہی سے جب چھوڑا تھا تو کہا تھا. نمبر 7، اگر کہتے ہیں کہ چوڑائی میں نیزے کی ضرب سے شکار کیا گیا ہو، ہے نا، ہم نے کہا کہ نیزہ جو ہے دھار سے نہ لگے بلکہ چوڑائی میں لگے. کہتے ہیں اگر جانور کا جسم اس سے پھٹ جائے اور لہو نکل آئے تو جائز ہے، جسم پھٹ جائے اور خون جاری ہو جائے تو اس کا کھانا جائز ہے. اور اگر چوڑائی سے میں اس کی ضرب لگی ہو اور اس کی موت ہو گئی ہو چوٹ کی وجہ سے تو اس کا کھانا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی بہت ساری حدیثیں میں آپ کو بتاؤں، خالی اشارہ کروں، یہاں چند حدیثیں ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، صحابہ نے اور بھی سوالات کیے ہے نا ان حدیث کے علاوہ اور بہت ساری حدیثیں. اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ما ذکرت اسم اللہ علیہ، جس جانور پر بھی تم نے اللہ کا نام لیا ہو، وَأَنْهَرَ الدَّمْ، اور خون جاری ہو، فَقُلْ، سے کھا لو. ایک موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے نبی ہم لوگ کہیں راستے میں ہوتے ہیں، ہے نا، سفر میں ہوتے ہیں، کوئی چھری کا انتظام نہیں، کچھ نہیں، تو آخر ہم کیا کریں، ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ ناخن کا استعمال نہیں کرو گے، ہڈی کیا نام ہے اس کا، دانت وغیرہ کا استعمال، جس جانوروں کے دانت پڑے رہتے ہیں کہیں راستے میں، دانتوں کی دھار سے یا ناخن کے ذریعے سے. آپ نے فرمایا کہ ناخن اور یہ سب دانت نہیں استعمال کرو گے، لیکن اگر کوئی بھی دھاردار چیز، کوئی دھاردار مثال کے طور پر پتھر ہو یا دھاردار کوئی مثال کانچ ہو، ہے نا، شیشہ، اور آدمی جانور کی ران میں گھونپ دے، جانور کی ران میں گھونپ دے اور وہیں سے خون جاری ہو جائے اور خون بہتے بہتے اس کی موت ہو جائے، بسم اللہ اکبر کہہ کر اس نے وہ کام کیا ہے تو وہ جائز ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ شرط کیا ہے؟ دو ہی چیز، اللہ اکبر، بسم اللہ اکبر کہا گیا ہو اور خون جاری ہو، یہ دو شرطیں ہیں. یہ شرطیں اگر پرفیکٹ پائی جاتی ہیں، کوئی اور اس کے اندر شک شبہ کا راستہ نہیں ہے، تو وہ جانور ہمارے لیے کھانا، اس طرح شکار کیا ہوا جانور ہمارے لیے کھانا جائز ہے. تو یہ ہے.
اچھا، اس کے بعد اب یہ تیسرا ایک چیپٹر ہے، کن مقاصد کے لیے کتوں کو پالنا، کتوں کو رکھنا جائز ہے۔ آج کل تو ہم دیکھتے ہیں کہ مطلب جدید دور میں فیشن بن چکا ہے، مطلب جیسے غیر مسلموں کے ہاں تو عام چیز ہو گئی ہے، اس کو ایک شوقیہ طور پر لوگ اپنے گاڑی میں رکھے رہتے ہیں، اپنے گھروں میں رکھے رہتے ہیں، بچوں کے بیچ میں وہ بھی بیٹھے رہتے ہیں، کھیلتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دیکھا ہوگا لوگ صبح صبح لے کر کے اس کو، ہے نا، اترتے ہیں وغیرہ۔ بہرحال یہ چیز عام طور پر مسلمانوں میں تو نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، لیکن ہے کچھ جگہوں پر۔ کچھ مسلمان جو بہت زیادہ اپنے آپ کو ماڈرن بنا چکے ہیں، دین سے مطلب بہت زیادہ یعنی دوری ہوتی چلی گئی ہے، ان کے یہاں یہ چیز پائی جاتی ہے، وہ بھی کتے وغیرہ رکھتے ہیں، پالتے ہیں، مطلب گھروں میں رکھنے کی بات چل رہی ہے۔ پھر ایک مسئلہ ہے اپنے دکان مکان وغیرہ کی سیکورٹی کے لیے کتے کو رکھنا، یہ تو اور زیادہ عام ہے۔ اپنے گھروں میں، گاڑیوں میں، بچوں کے بیچ میں یہ تو مطلب کم ہے، بہت ہی کم ہے، ریئر ہے ایک دم، لیکن گھروں کے سامنے کتے رکھے رہو دو چار، تاکہ وہ گھروں کی حفاظت کریں، چور نہ آئے، یہ نہ آئے، وہ نہ آئے، یا اور کوئی جانور نہ آئے، اس کو وہ روکنے کے لیے۔ یہ چیز تو بہت زیادہ عام ہے، اس میں غیر مسلموں کے علاوہ مسلمان بھی بڑی تعداد کے اندر، بڑی تعداد میں اس کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب چیزیں اسلام کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ سب حرام ہے۔ نہ کتوں کے ساتھ ایسے ہی مطلب شوقیہ رکھنا اور اس کے بیچ میں کھیلنا کودنا، یا جو بھی چیزیں ہیں بچوں کا، یا پھر مثال کے طور پر گھروں کی حفاظت کے لیے، آفس دکان کی حفاظت کرنے کے لیے، بھی، سیکورٹی کے لیے بھی کتوں کا استعمال کرنا حرام ہے۔ کتوں کے استعمال کی کتنی گنجائش ہے اس کا تذکرہ اس حدیث کے اندر کیا گیا ہے۔ 3 طرح کے کتے ہو سکتے ہیں وہ، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک طرح کا تو ذکر آ چکا، ایک قسم کا تذکرہ آ چکا شکار کرنے کے لیے، ہے نا، سکھائے ہوئے کتے شکار کرنے کے لیے ہم رکھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس حدیث میں جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یقول من اقتنى كلبا الا كلب صید او ماشیۃ فانه ينتقص یا ينقص من اجره كل يوم۔ ہم نے عربی پڑھنا شروع کر دیا۔ اس میں یہ ہے کہ جس آدمی نے کتا رکھا، اقتنا کے معنی ہوتے ہیں اپنے پاس رکھنا، اپنے پاس رکھنا، سوائے شکاری کتے کے اور جانوروں کی حفاظت کے لیے جو کتا ہوتا ہے اس کتے کے۔ آپ کے پاس ایک ریوڑ ہے نا، 10-20 بکریاں ہیں مثال کے طور پر، اور کہیں ایک کنارے آپ نے رکھا ہوا ان کی دیکھ ریکھ کرنے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے اگر وہاں کتا اگر پالا گیا ہوا ہے کہ کتا یہاں رہے گا، اگر کوئی آئے گا ان کو چھیڑ چھاڑ کرنے کے لیے تو وہ چیخے گا، چلائے گا، آواز کرے گا، یہ ہے۔ اور اس کے علاوہ شکاری کتا، 2 کتوں کا ذکر اس کے اندر آ گیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دونوں کتوں کے علاوہ اگر کوئی تیسری مقصد کے لیے کتا رکھے گا تو اس کا گناہ یہ ہوگا کہ ہر دن اس کا اجر 2 قیرات کم ہوگا، 2 قیرات اس کا اجر ڈیلی کم ہوگا۔ اب 2 قیرات جنازے والی حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا تھا 2 قیرات، صحابہ نے پوچھا تھا، آپ نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کی طرح۔ اب سوال ہے کہ اتنا ثواب رہے گا تب تو کم ہوگا، اتنی نیکیاں ہوں گی ہمارے پاس تب تو کم ہوگی، اور رہیں گی نہیں تو کہاں سے کم ہوں گی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا گناہ ملے گا ہم کو، اتنا گناہ ملے گا، نہیں بہت زیادہ گنہگار ہوں گے۔ گویا کہ ہم نے شکاری کتے کے علاوہ اور جانوروں کی حفاظت کے لیے جو کتے ہوتے ہیں اس کے سوا اگر ہم نے کتے کو پالا تو ہمارے لیے یہ وعید ہے کہ ہماری نیکیاں ڈیلی 2 قیرات کم ہوں گی، اور اگر نیکیاں اتنی نہیں ہوں گی تو گناہ اسی طرح سے ہمارے اوپر لدتے چلے جائیں گے۔ 2 قسم کا کتا اس کے اندر بیان کیا گیا۔ اگلی روایت کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، یا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، او کلب حرث، یا کھیتی باڑی کی حفاظت کرنے کے لیے۔ کھیتیاں لگاتے ہیں ہم بڑی محنت سے، مشقت سے، ہے نا، اب اس میں دوسرے جانور ادھر ادھر کے آ کر کے چر لیتے ہیں، داخل ہو جاتے ہیں، ہے نا۔ ابھی پشو پالن کے مسئلے میں آپ دیکھیے کہ نیل گائے کا تذکرہ آیا تھا کہ کھیت وہ کھا جاتے ہیں۔ بہرحال تو کھیتوں کی حفاظت کرنے کے لیے، کھیتوں کی حفاظت دونوں طرح سے، جانوروں سے بچانے کے لیے بھی اور انسانوں سے بچانے کے لیے بھی، انسانی چور بھی ہوتے ہیں اور جانور دوسرے جو ہے داخل ہو کر کے کھیت کو کھا کے نقصان پہنچا دیتے ہیں، تو کھیتوں کی حفاظت کرنے کے 3 کتے ہو گئے، کلب صید، کلب زرع اور کلب ماشیۃ۔ شکاری کتے، کھیتوں کی حفاظت کرنے کے لیے کتے، اور ایسے ہی جانوروں کی حفاظت کرنے کے لیے کتے۔ 3 قسم کے کتے شامل ہو گئے، یعنی دونوں حدیثوں کو ملا کر کے 3 قسم کے کتے۔ ان تینوں کے سوا اگر کوئی چوتھے قسم کا کتا پالتا ہے، چاہے شوقیہ گھر میں پالتا ہو یا اپنی دکان مکان کی سیکورٹی کے لیے، ہے نا، جیسے واچ مین رکھا جاتا ہے، آج کل کتے بھی لوگ رکھتے ہیں، تو اس طرح سے استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ڈیلی 2 قیرات اس کی نیکیاں، اس کا اجر و ثواب کم ہوگا۔ تو بہرحال اس میں بے احتیاطی چلتی ہے لوگوں کے ہاں، اس سے بچنا ضروری ہے۔ حدیث کے احکام کیا ہیں؟ سالم بیان فرماتے ہیں، دیکھیے اس کے اوپر سالم بیان فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ کہتے ہیں یا کھیتی باڑی کے لیے کتا، یعنی یہ تیسری قسم کا کتا چھوٹ گیا تھا بیان کرنا۔ ابو ہریرہ کی روایت میں ہے کہ ایک کتا کھیتی باڑی کی حفاظت کرنے کے لیے بھی ہے، حرث کھیتی باڑی وہ شامل ہے، اور خود کھیتی باڑی کیا کرتے۔ ظاہر سی بات ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیتی باڑی کا ہی تھوڑا بہت کام تھا ان کے ہاں، ایسے تو غریب صحابہ میں سے ہیں وہ، لیکن کھیتی باڑی کا کتا بھی اس کے اندر شامل ہے۔ حدیث کے احکام کیا ہیں؟ شوقیہ کتا پالنا حرام ہے، شوقیہ کتا پالنا حرام ہے۔ پالنے والے کے اجر و ثواب سے یومیہ 2 قیرات ثواب کم ہوگا، اور ثواب اگر نہیں ہوگا تو اجر و ثواب کے فقدان کی وجہ سے اس کے اوپر گناہ لگتے چلے جائیں گے۔ نمبر 2، جس گھر میں کتا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ مشہور روایت ہے نا، ان الملائکۃ لا تدخل بیتا فیہ کلب ولا صورہ، جس گھر کے اندر تصویریں ہوں یا کتا ہو اس میں فرشتے رحمت کے داخل نہیں ہوتے۔ رحمت کے فرشتے کہا جاتا ہے، رحمت کے فرشتے، کیونکہ یہ جو فرشتے ہیں نا، یہ جو فرشتے ہیں، یہ فرشتے ہر صورت میں رہتے ہیں، یہ فرشتے کبھی ہم سے جدا ہوتے ہی نہیں، کسی بھی پوزیشن میں ہم رہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مکلف کیا ہے۔ فرشتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، اس میں بھی آئے گا انشاءاللہ الاصول الثلاثہ کے اندر اشارہ ہی شاید آئے، تو اس میں یہ ہے کہ فرشتوں کی بہت ساری قسمیں ہیں، کچھ کو اللہ نے نام کے ساتھ بیان فرمایا ہے، کچھ لوگوں کو بغیر نام کے بیان فرمایا ہے، کچھ کی اللہ تعالیٰ نے صفات بیان فرمائے کس کام پہ وہ لگے ہوئے ہیں، تو جس کو جس کام پہ اللہ نے لگا رکھا ہے وہ فرشتے اپنے کام پر لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ 2 فرشتے ہوتے ہیں نا، یہ فرشتے کبھی نہیں ہٹتے ہم سے، لیکن اس کے علاوہ جو فرشتے ہمارے گھروں کے اندر رحمت کے لیے آتے ہیں، سکونت کے لیے آتے ہیں، ہے کہ نہیں، اور ہمیں شیطان کے شر سے بچانے کے لیے داخل ہوتے ہیں، یہ اس گناہ کی وجہ سے، تصویر اور کتے کی وجہ سے وہ فرشتے ہمارے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ یہ دیکھیں، اس کے بعد نمبر 3، اللہ کے نبی نے فرمایا حدیثوں کے علاوہ یہ دیکھیے جو مطلب میڈیکل نقصان ہے وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کتے کے منہ میں خطرناک مہلک جراثیم کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ کتے عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ منہ کھولے ہوئے رہتے ہیں، زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے اور وہاں سے رال ٹپکتا رہتا ہے۔ کہتے ہیں جو جراثیم ان کے منہ کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ اللہ کا نظام ایسا بنا ہوا ہے کہ منہ کھولے رہتا ہے تاکہ وہ رال کے ذریعے سے نیچے ٹپکتے رہیں۔ اگر وہ مستقل بند رکھے تو کہتے ہیں کہ جراثیم حد سے زیادہ بڑھ جائیں گے، ایسا میڈیکل کے لوگ کہتے ہیں۔ بہرحال ہمارے سامنے یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے، اس سے ہمیں بچنا ضروری ہے۔ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے جراثیم مثال کے طور پر، اس کا ثبوت اللہ کے نبی کی حدیث سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اگر کتا برتن میں منہ ڈال دے، مشہور حدیث ہے نا، بتا اذا ولغ الکلب فی اناء احدکم، جب تم میں سے کسی کے برتن میں کتا منہ ڈال دے، اسے چاہیے کہ اسے 7 مرتبہ دھوئے، اولاہن بالتراب او اخراہن بالتراب، چاہے شروع میں پہلے ہی پہل مٹی سے اس کو اچھی طرح سے مانجے یا آخری مرتبہ اس کو مٹی سے مانجے، بہرحال اس کو 1 مرتبہ مٹی سے مانجنا ضروری ہے۔ یہ حدیث ہم کو بتلاتی ہے کہ اس کے جراثیم بہت خطرناک ہوتے ہیں، کیونکہ 7 مرتبہ دھویا جائے اسے، اور اس میں سے 1 مرتبہ مٹی سے رگڑنا ضروری ہے۔ یہاں میڈیکل سائنس نے یہ بتایا کہ مٹی کے اندر ایسی کیفیت اللہ نے رکھی ہے کہ اس کے مانجنے سے اس کے جراثیم جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے۔ تو 7 مرتبہ دھونے کا حکم دینا، پھر 1 مرتبہ مٹی سے دھونے کا حکم دینا، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے منہ ڈالنے سے، آپ دیکھیں، آپ نے ولغ، جب منہ ڈال دے، منہ ڈال کر کے نکال دیا، برتن میں کوئی بھی چیز کھانے پینے کی تھی یا نہیں تھی، لیکن اس کا منہ لگا برتن کے اوپر، تو یہ حکم اس کے اوپر آ جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت ہی زیادہ خطرناک قسم کے جراثیم اس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ کے نبی نے اس کو اس طریقے سے دھونے کا حکم دیا ہے۔ کھیتی باڑی کے دیکھ بھال یا جانوروں کی دیکھ بھال نگرانی کے لیے یا شکار کی غرض سے، یہ 3 مقصد کے لیے کتوں کا رکھنا جائز ہے۔ آخری اور 5واں مسئلہ کیا ہے؟ غیروں کی نقالی میں کتے سے پیار کرنا۔ واقعی لوگ کتے کے منہ سے منہ لگا کر کے، ہے کہ نہیں، عجیب فیشن ہو گیا ہے، ہم آپ دیکھتے تو ہم لوگوں کو گھن آتی ہے، لیکن ٹھیک ہے، اب جس کی جو عقیدت ہوتی ہے یا جس کا جو نظریہ ہوتا ہے اس کے حساب سے وہ موافق رہتا ہے۔ جیسے ہم مطلب یعنی بکروں کے منہ سے ہم منہ لگا دیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ وہ حلال ہے، وہ ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ یعنی گھروں میں پلنے والے جانوروں میں سے ہے، اس لیے ہمیں اس سے کوئی کراہت نہیں ہے۔ لیکن اب جن کا عقیدہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہے، وہ ان کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن یہ ہے مسئلہ کہ غیروں کی دیکھا دیکھی کے اندر کتوں سے پیار کرنا، یا مثال کے طور پر اس کو نہلانا دھلانا، یا ایسے ہی اس کی
مطلب اس کو پال پوس کرنا، اس کو کھلانا پلانا وغیرہ، کہتے ہیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں اسلام کے اندر حرام اور ناجائز کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ سوچئے کہ جب ہم 3 مقصد کے سوا چوتھے مقصد کے لیے کتا رکھ نہیں سکتے ہیں، یعنی ابھی ہماری یہ الحمدللہ آفس ہے نا اس کی ندوۃ الصفا کی، ہم سوچیں کہ یہاں باہر ایک کتا رہے ہے نا، تاکہ مطلب کوئی خطرہ نہ رہے، رات میں دیر سویر کوئی چور گھس جائے، ایک کتا یہاں پالو، اس کو کھلاؤ پلاؤ تاکہ اس کچھ ہے نا وہ یہاں کا عادی ہو جائے، یہاں سے وہ مانوس ہو جائے اور پھر یہاں سے چھوڑ کر کے نہ جائے۔ ہمارے لیے جائز نہیں ہوگا، حرام ہے، ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ بظاہر مقصد ہم کہتے ہیں کہ بھئی کھیتی کی حفاظت کرنے کے لیے ہم رکھ سکتے ہیں، شکار کے لیے ہم رکھ سکتے ہیں، جانوروں کی حفاظت کے لیے ہم رکھ سکتے ہیں، تو آفس اور گھر ضرورت، یہ بھی تو دولت ہے، یہ بھی تو مال ہے، اس کو بھی ضائع ہونے سے بچانا چاہیے ہمیں، اس کی دیکھ ریکھ نگرانی کرنے میں رکھنے میں کیا حرج کی بات ہے؟ حرج یہ ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس، حرج یہی ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ جانوروں کا جہاں تک مسئلہ ہے، کھیتیوں کا جہاں تک مسئلہ ہے، آپ غور کریں کہ جانوروں اور کھیتیوں کا اس وقت جو معاملہ تھا، آج بھی ہے مطلب دیہاتوں کے اندر، کہ کھیتی کرنے والے کھیتی کرتے تھے اور وہی ان کی غذا ہوا کرتی تھی، وہی وہ اسی میں سے وہ ایک زکوٰۃ کے اموال میں سے ایک مال ہے، زکوٰۃ کے اموال میں سے ایک مال ہے نا جس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اس میں کھیتیاں بھی ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی حفاظت کرنا ایک شرعی نقطہ نظر سے بھی اس کا تقاضا ہے، کیونکہ اسی کی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے، اتنا غلہ ہوگا تو زکوٰۃ نکلے گی، 5 وسق ہو جائے تو اتنا نکالا جائے گا۔ یہی معاملہ جانوروں کا ہے، جانوروں میں زکوٰۃ نکالی جائے گی، بکریاں اتنی ہو جائیں، 40 ہو جائیں تو ایک بکری نکالی جائے گی، 120 ہو جائیں تو 2 نکالی جائے گی، اونٹ اتنے 4 ہو جائیں 5 ہو جائیں تو ایک اونٹ بکری نکالی جائے گی، گائیں 30 ہو جائیں تو زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ تو وہ ایک پورا ایک نظام تھا اور لوگ پالتے پوستے تھے اور اس کی مستقل زکوٰۃ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اور مستحقین کے لیے دیا کرتے تھے۔ تو بہرحال وہ ایک چیز اللہ کے نبی نے وہ جس پس منظر میں بتلا دی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہو گیا ہے، ہم اس کو کسی پر قیاس نہیں کر سکتے کہ آفس کی حفاظت کرنے میں کیا حرج ہے، گھر کی حفاظت کرنے میں کیا حرج ہے۔ حرج یہ ہے کہ اس کی دلیل نہیں ہے، اور یہی بات صحیح ہے۔ خیر جی ہاں نہیں جائز ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ نہیں، ہاتھ میں اگر لگ جائے تو دھو لیں اور کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے اندر، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جیسے یہ چیز ہے ہاں تو بسکٹ وغیرہ آپ کھلائیں، آپ کا ہاتھ اس کے جسم سے ٹچ نہ ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ٹچ ہو گیا تو دھو لیں، باقی اور کچھ نہیں کرنا ہے اس کے لیے۔ کھلا سکتے ہیں، کیوں نہیں، کتے کو پانی پلا دینا، بھوکا ہے تو کچھ کھلا دینا، یہ تو اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، تو ایک ہمدردی کی بنیاد پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے ساتھ بھی حسن کیا نام ہے معاملہ رکھا ہے، حسن معاملہ، اچھا سلوک رکھا ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ ایک الگ چیز ہے کہ ہاں بھائی ایک جانور ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، یا ایسے ہی آپ کے ہاتھ میں کچھ ہے اور وہ آپ کے پاس آ رہا تھا کھلا دیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن ہاں اگر جسم سے آپ کا جسم لگ جائے تو آپ دھو لیں، بس باقی کچھ نہیں۔ ہاں اس کے منہ سے بھی اگر ہمارا بھی ہاتھ لگ جائے تب بھی دھو لیں، کپڑے وغیرہ میں لگ جائے تو دھونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ چھینٹا مار لیں، ہے نا۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ مسجد نبوی میں کتے جو ہے وہ آیا جایا کرتے تھے، اس بات ہے کہ وہ کھلا رہتا تھا اور وہ مطلب اس کے چھپروں کے حساب سے بنایا جاتا رہتا، آتے جاتے، تو اس میں یہ تھا کہ اگر گیلا ہو جاتا تھا، یعنی ان کے پیر اگر گیلے ہیں گندگی وغیرہ سے نکل کر کے وہ آئے ہیں اور اس کے نشانات لگے ہیں تو اس کو دھو لیا جاتا تھا، اور اگر سوکھے وہ آ کر کے گزر گئے ہیں تو کچھ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں لگا ہے تو اس طریقے سے۔ لیکن برتن میں منہ ڈالنے کے حوالے سے اللہ کے نبی جو کہ صاف فرمایا ہے کہ اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے، اس لیے اس کو 7 مرتبہ دھونا ہے، اور کم سے کم 1 مرتبہ چاہے شروع میں یا اخیر میں اس کو مٹی سے بھی دھونا ضروری ہے۔ اچھا، ذبح کے بارے میں ایک مسئلہ، ایک لاش باقی بچا ہے، ہم لوگ کب تک ختم ہونا ہے یہ؟ یعنی کیا ٹائم ہے؟ ٹائم تو ہو گیا، میں سمجھتا ہوں شاید زیادہ ہو گیا ہے نا، یہ ابھی یہ ایک پیریڈ شیخ شمیم صاحب کا ہے بیچ میں، ظہر تک نہیں ہے ہمارا، کیونکہ ہم نے شروع میں لے لیا نا آپ کا، ہاں تو ہم ٹھیک تب تک پڑھ لیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چلو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم نے یہ لمبا ہے حدیث کا، یہ آپ کا جو سبجیکٹ ہے نا یہ کافی لمبا ہے، اور ہمیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ سے ختم کرنا ہے۔ ابھی ہم کہاں پر ہیں بھائی؟ 26-27 پر ہے نا، یہ 43 تک ہے، ہاں جی ہاں، تو انشاءاللہ بہرحال پڑھیں گے، اللہ نے چاہا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ ایک حدیث یہ جو ابھی سامنے ہے یہ اسی پہلے والے چیپٹر سے متعلق ہے، اس کے بعد قربانی کے مسائل شروع ہوتے ہیں، یہ بھی شکار سے متعلق ہے، ذبح سے متعلق ہے۔ اس روایت میں یہ ہے کہ زبان اس کا نام کیا ہے، ذبح کرنے کے لیے زبان یا ناخن کا استعمال کرنا جائز نہیں، ذبح کرنے کے لیے زبان لکھا ہے، زبان نہیں
دانت، مسٹیک ہو گئی ہوگی، دونوں قریب قریبی ہیں. ہاں جی جی. ابو رافع حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ تہامہ کے علاقے میں جا رہے تھے. تہامہ سے ہوتے ہوئے ذوالحلیفہ جا رہے تھے. راستے میں لوگوں کو سخت بھوک لگی. راستے میں سخت بھوک لگی. بتانا یہ کہ سفر کا واقعہ ہے یہ. اور آپ دیکھیے کہ سفر جو ہے وہ عام حالات سے زیادہ نازک موقع ہوتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کبھی جو نارمل جائز نہ ہو لیکن سفر میں جائز ہو. کیوں؟ اس لیے کہ سفر میں ایک عذر ہوتا ہے. نماز ہی دیکھ لیے، ہمیں حضر کے اندر قصر نہیں جائز ہے، سفر میں قصر ہے ہمارے لیے، تو اس میں رعایت ہوتی ہے. اس سے مسئلہ واضح ہوگا کہ سفر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے. سفر میں مجبوری کے نام پر کچھ بھی ہم نہیں کر سکتے ہیں. ایک ضابطہ اس کا بیان کیا گیا ہے، اس ضابطے کے مطابق ہمیں کام کرنا ہے. رافع بن خدیج کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے ساتھ ذوالحلیفہ میں تھے. لوگوں کو سخت بھوک لگی. سخت بھوک لگی، یہ کسی جنگ کا ہی واقعہ ہے. یہ مال غنیمت میں انہیں اونٹ اور بکریاں ملی. مال غنیمت جب ہوتا ہے تو دشمن سے غلام، لونڈی اور درہم، دینار، غلے، اناج اور اسی کے ساتھ ساتھ جانور، مویشی وغیرہ بھی ملتے ہیں. بہرحال تو اونٹ اور بکریاں ملی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چل رہے تھے لیکن آپ پیچھے کے گروپ میں تھے. یعنی لوگ چل رہے ہیں، کچھ آگے ہیں، کچھ بیچ میں ہیں، کچھ پیچھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے کے حصے میں تھے، یعنی آپ پیچھے سے آ رہے تھے. جو لوگ آگے تھے، بھوک لگی ہوئی تھی، مال غنیمت میں بکریاں اور اونٹ تو ملے ہوئے تھے، سب لے کر کے جا رہے تھے، لیکن ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا. یہ نقطہ یاد رکھنا ہے، مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا. مال غنیمت انہی لوگوں کے لیے ہے، انہی مجاہدین ہی کے بٹنے والا ہے، لیکن تقسیم ہونے سے پہلے ایک ذرے کا بھی ہمیں حق نہیں ہے. تقسیم ہونے سے پہلے اگر ہم نے سوئی بھی لے لی ہے نا، اور سخت وعید ہے اس کے اوپر، کیونکہ خیانت ہے، وہ چوری ہے. غلول اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غلول ہے. اچھا، اس سے اگر آدمی صدقہ دے گا تو بھی قبول نہیں ہوگا، زکوٰۃ دے گا تو بھی قبول نہیں ہوگا. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ٹھیک ہم نے لیا تو غلط تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتے ہیں. تو حرام چیز کو ایک نمبر نہیں کیا جا سکتا. چوری کر کے اگر کوئی آدمی مسجد مدرسے بنوائے گا تو اس کا وہ کام حلال نہیں ہو جائے گا. یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے اس سے. بہرحال ہمیں یہ حدیث میں یہ ہے کہ اونٹ اور بکریاں ملی مال غنیمت میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آنے والوں میں سے تھے، یعنی لاسٹ میں تھے. لوگوں نے جلدی کی، بھوک لگی ہوئی تھی. جو لوگ آگے تھے، ابھی قافلہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا آ رہا ہے، آگے والوں نے ذبح کر دیا. تب تک بھوک لگی، چلو ذبح کرو، کچھ تب تک کھانے پینے کا انتظام کیا جائے. لوگ پہنچ رہے ہیں، تب تک ہم کچھ تیار کر لیں گے. یہ سب اس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کے تعاون کے حساب سے انہوں نے یہ کام کیا. مسئلے کو اس طرح نہیں ذہن میں تھا ان کے کہ ہاں بھائی یہ تقسیم نہیں ہوا ہے، ہمارے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پیچھے سے جب آئے، دیکھا کہ جانور ذبح کر چکے ہیں یہ لوگ، اور بوٹیاں بن چکی ہیں، اور ہانڈیوں میں گوشت پک رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے کہا ان سب کو الٹ دو، ان سب کو الٹ دو. ہانڈیوں کو الٹ دیا گیا، اس کو ضائع کر دیا گیا، اس لیے کہ مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے یہ کام کرنا جائز نہیں. ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم 10 لوگ، 20 لوگ ہیں، 25 لوگ جو بھی ہیں، یہ سب ہم ہی کو میں بٹ کر کے ملنے والا ہے. تو ہم نے اگر ایک ذبح بھی کر دیا تو کیا حرج کی بات ہے. عام طور پر ہمارے سوچنے کا انداز یہی ہوتا ہے کہ بھئی ملنے والا ہے تو اس میں ہمیں تو کچھ نہ کچھ ملے گا ہی، تو چلو میں اپنے والے حصے کا سمجھ کر کے کر لیتا ہوں. میں نہیں کر سکتے. صحیح بات یہ ہے کہ جب تک وہ فیصلہ جو شریعت کا ہے اپنے انجام تک نہ پہنچ جائے تب تک وہ اس کا مالک نہیں بن سکتا ہے. ابھی ملکیت نہیں ہے نا کسی کی. مال غنیمت کا مال جو حاصل کیا گیا ہے، ہم میں سے کوئی بھی اس میں سے کسی چیز کا مالک نہیں جب تک کہ وہ تقسیم ہونے کے بعد ملکیت میں نہ دے دی جائے. ملکیت کا اتنا اونچا مقام ہے، ملکیت وغیرہ آپ کوئی تصرف نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے ان ہانڈیوں میں پکنے والے گوشت کو الٹ دیا، الٹنے کا حکم دیا اور الٹ دیا گیا اسے، اور آپ نے اس کو کھانا حلال نہیں سمجھا اور نہ کھانے دیا. اس کے بعد پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو اکٹھا کیا اور پہلے مال غنیمت تقسیم کیا. تو بھوک لگنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کچھ بھی کریں گے، ہے کہ نہیں. یہ سبق ملتا ہے ہم کو، یہ سبق سیکھنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا ہے اس وقت تک جب تک کہ شریعت کی روشنی میں ہمارے لیے وہ چیز روانہ حلال نہ ہو جائے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر مال غنیمت تقسیم کیا. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ جس کے حصے میں اونٹ آیا، اور جس کے حصے میں اونٹ نہیں آیا تو اونٹ کے بالمقابل 10 بکریاں. یعنی یہ لوگ، ظاہر سی بات ہے کہ سب تو سیم نہیں بٹے گا، اونٹ بھی ہیں بکریاں بھی ہیں، تو کچھ نہ کچھ تو لینا ہی لینا ہے کسی کو. تو ٹھیک ہے، جس کو اونٹ ملا وہ اونٹ لے لو، اور جس کو اونٹ نہیں ہے بکریاں دینی پڑیں گی، ہم ان کو 10 بکریاں دیں گے. تو لو، جس کو چاہیے 10 بکریاں لے لو، یا جس کو چاہیے تو اونٹ لے لو.
تو اونٹ 10 بکریوں کی بالمقابل اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حساب میں تقسیم کرنے میں رکھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اب اونٹ کسی کے حصے میں آیا، کسی کے حصے میں بکریاں آئی، ایک اونٹ جو ہے وہ بدک کر کے بھاگ نکلا، اونٹ بدک کر کے بھاگ نکلا، نکل گیا، بھاگ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو کہا کوئی پیچھا کرو، لاؤ اس کو۔ لوگوں نے پیچھا کیا لیکن وہ سب کو پریشان کر ڈالا، آیا نہیں ہاتھ میں۔ ایک صحابی رسول نے ان کے پاس تیر کمان، انہوں نے کمان سے تیر چھوڑ کر کے اس پر حملہ کیا، وہ کمان تیر جو ہے اس کے جسم میں لگا، جو لگا تو اب پکڑ میں آ گیا، وہ رک گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے اس کو لاؤ۔ اس کو لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو جانوروں میں کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو عوابد الوحش، یعنی جنگل کے جانور جیسے بدکتے ہیں، جنگل کا جانور بدکتا ہے نا، کیونکہ جنگل کا جانور انسانوں کے بیچ میں رہتا نہیں ہے، جنگلوں میں رہتا ہے، لوگوں کے بیچ میں آتا ہے تو بہت بدکتا ہے، وہ آپ کو کسی طرح استعمال نہیں کرنے دے گا، بانٹنے نہیں دے گا، آپ کو سواری نہیں کرنے دے گا۔ تو کہا جیسے کچھ جانور ایسے ہوتے ہیں جو بدکتے ہیں، تو جب ایسا کوئی جانور کرے اس کا سلوک، اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے، اس کو تیر مار کر کے تم اپنے قابو میں کر سکتے ہو۔ تیر سے مار کر کے قابو میں کر لیا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب اس کو لایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے ہوتے ہیں اور ایسے جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس طرح تم کر سکتے ہو۔ کوئی کہہ سکتا نا کہ اس کو بلا وجہ تکلیف دی گئی، اذیت دی گئی، نہیں، جائز ہے، یہ روا ہے، ایسا کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی کل جو ہے ہم مطلب سفر میں جا رہے تھے نا، جنگ کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آج ہم جنگ سے واپس آئے ہیں اور کل پھر ہمیں دوسری جنگ میں دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے جانا ہے، ہمارے پاس نہ تو چھری ہے نہ کوئی اور ذبح کرنے وغیرہ کا سامان ہے، کیا اگر ہمیں سفر میں جانوروں کو ذبح کرنے کی نوبت آئے تو کیا ہم بانس کے ذریعے سے ذبح کر سکتے ہیں؟ بانس کو جب ہم چیر دیں گے تو وہ دھاردار ہو جاتا ہے نا، کیا ہم اسے استعمال کر کے ذبح کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اصول بتا دیا۔ سوال کیا گیا بانس کے چیر کے بارے میں کہ چیرا ہوا بانس ہے، کیا ہم اس کے ذریعے ذبح کر سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ایک قاعدہ بتا دیا، کہا بانس ہو چاہے کوئی بھی چیز ہو، بانس ہو یا کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا جس چیز پر اللہ کا نام لیا جائے اور اس کے استعمال سے خون بہہ جائے وہ جائز ہے۔ بانس بھی استعمال کر سکتے ہو لیکن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے اس کو چلاؤ، یا اگر دھاردار بنا کر کے اس کو جسم میں کہیں اگر گھونپ بھی دو گے اور خون جاری ہو جائے گا تو اس کا استعمال کرنا تمہارے لیے حلال ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ خون نکل جانا چاہیے، بسم اللہ اکبر کہا جانا چاہیے، وہ جائز ہے، البتہ خون نکالنے کے لیے دانت کا استعمال کرنا اور ناخن کا استعمال کرنا جائز نہیں، یہ دو چیزیں منع ہے۔ بقیہ پتھر ہے نا، کوئی ہے نا، مثال کے طور پر کوئی شیشہ ہے یا اور کوئی مادہ ہے، کوئی لکڑی ہے دھاردار ہے، اس کے ذریعے سے آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں جسے میں منع کر رہا ہوں، یہ کیوں منع کر رہا ہوں، یعنی ناخن اور دانت سے جو منع کر رہا ہوں اس کی وجہ یہ ہے، ہاں ختم ہے، وہ یہ ہے کہ دانت جو ہے وہ ہڈی ہے، دانت جو ہے وہ ہڈی ہے، اور ناخن جو ہے وہ ہمارے لیے روا نہیں، کیونکہ حبشی جو لوگ ہیں وہ اتنے حبشی ہیں، بلکہ اتنے وحشی ہیں کہ وہ ناخنوں سے بھی جانوروں کو مار کر کے چیر کر کے اور اس کا گوشت کھا لیتے ہیں، تو ہمیں اس سے بچنا ہے۔ یہ ناخن حبشیوں کی چھری ہے اور دانت جو ہے یہ ہڈی ہے، ہمارے لیے ان دونوں کا استعمال کرنا جائز نہیں۔ پر اس سے ثابت ہوا کہ جو ذمہ دار ہو وہ ذمہ دار امیڈیٹ کسی موقع پر اگر کوئی کارروائی کرنی ہو تو وہ جو کارروائی مناسب سمجھتا ہے کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کیا، گوشت تھا، ایک جانور کا گوشت تھا، وہ بکرا رہا ہو یا اونٹ رہا ہو، جو بھی رہا ہو، اللہ کے نبی نے دیکھا کہ غلط ہے تقسیم، مال غنیمت تقسیم کرنے سے پہلے اس کو کھایا جا رہا ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ یار گوشت نقصان ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، آپ نے کہا اس کو اڑیل دو، اس کو ضائع کر دو۔ تو ذمہ دار کو اس بات کی اجازت ہوتی ہے کہ وہ کر سکتا ہے، ایکشن لے سکتا ہے۔ بقیہ اونٹ، گائے اور جو بھی جانور ہمارے لیے کھانا جائز ہے، اگر یہ بھاگتے ہیں، بدکتے ہیں تو ان کو کوئی حرج نہیں، تیر کے ذریعے سے بھی ان کو مار کر کے قابو میں کیا جانا حلال ہے، جائز، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا گوشت بھی کھانا جائز ہے۔ ذبح کرنے کے مسئلے میں آدمی کے پاس کوئی بھی سامان ہو، ہڈی اور ناخن چھوڑ کر کے، جس سے بھی خون جاری ہو جائے، بسم اللہ اکبر کہہ کر کے اگر ہم اس کا استعمال کریں گے تو ہمارے لیے وہ چیز جائز ہوگی، اور ذبح کرتے وقت بسم اللہ اکبر کہنا ضروری ہے، ورنہ کسی بھی صورت میں حلال نہیں ہوگا۔
کچھ بھی استعمال کریں گے بسم اللہ اکبر کے بغیر حلال نہیں ہوگا، کیونکہ ما اہل بہ لغیر اللہ ما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام نہ لیا گیا وہ حرام ہے۔ دانت اور ناخن سے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ ہڈی خواہ کتنی ہی تیز کیوں نہ ہو، اس کا بھی استعمال کرنا ذبح کرنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہرحال اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیق عطا فرمائے، اور بقیہ جو ہے نا قربانی وغیرہ کے مسائل اگلے درس میں آپ سے عرض کیے جائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔